ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے محبت کا گمان، اور یہ ایک کمپلیٹ شارٹ ناول ہے اور ہوپس ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلیل جبران کہتا ہے، محبت کامزان ہے، محبت کی روشنی اور رنگینی جھیل میں منعکس ہے، اس کی سطوت برجوں اور رشتہ نشینوں پر جلوہ پیرا ہے۔ محبت خواہ باغوں اور دور دراز اجنبی صحراؤں میں ہو، وہ ہم پر حکومت کرتی ہے اور وہی ہماری مالک ہے۔ محبت ہاں ہم پر حکومت کرتی ہے اور یہی محبت مجھ پر بھی حکومت کرتی ہے۔ میں نے خود سے اعتراف کیا، ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے آسمان پر ننھے ٹمٹماتے تاروں کو دیکھا۔ میں انا افندی سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا ہی اعتراف میں نے رمشا خالہ اور عادی کے سامنے بھی کیا تھا۔ جواباً عادی کا کان پھاڑتا کہکا اور مسکراتے لبوں سے پھوٹتے الفاظ مجھے سخت زہر معلوم ہو رہے تھے۔ تم اور محبت؟ وہ ہنسے چلا جا رہا تھا۔ ویری فنی ولید افندی، واٹس سو فنی ان اٹ؟ اس میں کیا فنی ہے؟ عادی نے انداز گفتگو پر مجھے چڑ ہو گئی۔ واٹس سو فنی ان اٹ؟ اس نے لفظ بہ لفظ میرا فقرہ دہرایا۔ عادی، میں ہرگز مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ عادی کا انداز سراسر مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اوکے ڈیئر کزن، آپ انتہائی سنجیدہ ہیں کیونکہ آپ محبت کرنے کی غلطی کر چکے ہیں، جبکہ آپ جیسا انسان محبت نہیں کر سکتا۔ مگر بقول آپ کے اگر آپ انا افندی سے محبت کرنے لگے ہیں تو میں سر خم کر کے اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ولید افندی انا افندی سے محبت کرتا ہے اور اس کے سوا کسی اور کا تصور اس کے لیے۔ شٹ اپ عادی! اس سے قبل کہ وہ مزید گوہر افشانی کرتا میں چیخ اٹھا۔ اس پر سے نگاہ ہٹا کر میں نے رمشا خالہ کی جانب دیکھا جو اب تک اس گفتگو میں خاموش بیٹھی تھی۔ میری نظریں خود پر پڑتے دیکھ کر انہوں نے ہلکے سے ہنکارا بھرا، پھر مجھ سے پوچھنے لگی، ماں کو خبر ہے تمہاری؟ ان کا انداز گفتگو ہمیشہ یوں ہی دوستانہ سا تھا۔ ممی کا یہیں ان کے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے۔ اس سے قبل میں جواب دیتا، عادی درمیان میں دوبارہ ٹپک پڑا۔ اب کی بار میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی رمشا خالہ نے عادی کو گھورتے ہوئے آنکھوں میں خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ کیا؟ وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو بے ساختہ میرے لبوں سے بھی وہی پھسلا جو ان کو تپا گیا۔ اب ان کے گھورنے کی باری مجھے تھی۔ خود پر ان کی گھورتی نگاہیں محسوس کرتا میں کار کی چابی سے سامنے رکھی شیشے کی میز پر سر جھکائے لکیریں کھینچنے لگا۔ یہی کہ تم انا افندی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے گھورتی ذرا رک کر وہ پوچھ رہی تھی، یوں لگا جیسے دانت پیس رہی ہوں۔ نہیں، میں نے گردن نفی میں ہلا دی۔ عادی کی طنزیہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں نے اسے اگنور کیا۔ تمہاری ممی بابا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بتایا کیوں نہیں اب تک؟ انا ایسا نہیں چاہتی، میں دھیرے سے گویا ہوا۔ کیسا نہیں چاہتی؟ میرا جواب انہیں اچنبھے میں ڈال گیا۔ یہی کہ میں سوچنے لگا کہ جو کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں، رمشا خالہ کو بتاؤں یا نہیں۔ خالہ، انا ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے رمشا خالہ کو ساری سچویشن بتانے میں ہی عافیہ جانی کیونکہ میری نجات دہندہ صرف وہی ثابت ہو سکتی تھی۔ ولی تم کن گھن چکروں میں ڈال رہے ہو؟ اماں بابا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تم انا سے شادی کرنا چاہتے ہو، وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ مدد مانگنے آئے ہو تو کم از کم بات تو کھل کر کرو۔ ان کی نگاہوں میں ایک الجھن در آئی، جیسے وہ میری بات کو سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ رمشا خالہ، انا 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنا ماسٹرز مکمل کرنے تک کوئی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تم اپنے ماں باپ سے کہہ سکتے ہو، آخر تمہارے بابا کی لاڈلی بھتیجی ہے، اس کی خواہش کا ضرور احترام کریں گے۔ انا نہیں چاہتی کہ ہمارے تعلق کے بارے میں گھر کے بڑوں کو خبر ہو۔ میں نے اصل ایشو سے ان کو باخبر کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رمشا خالہ مزید حیرت زدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ روحان چاچو اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالیں گے اور وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پائے گی۔ ولی فار گاڈ سیک، تم ایک کوالیفائڈ انسان ہو، شادی ہو بھی گئی تو اسے پڑھنے دینا۔ دنیا میں ہزاروں مسائل اور ہیں، تم اتنی سی بات کو بڑا مسئلہ بنا رہے ہو۔ ان کے نزدیک میری بات ذرا بھی اہم نہ تھی۔ وہ اپنی ڈگری لندن سے کرنے جا رہی ہے۔ لندن سے؟ اب کی بار رمشا خالہ کھٹکی۔ تمہارے چاچو یہ سب کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ چاچو اپنا میں کوئی تمہید باندھتا وہ بول اٹھی۔ خیر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، تم بتاؤ۔ شادی 2 سال کے لیے ڈیلے کروانی ہے اور انا افندی سے محبت کرتے ہو، یہ بھی کسی کو خبر نہ ہو؟ جی
میری بات ان کی سمجھ میں بالآخر آ ہی گئی۔ میں نے سچ شکر ادا کیا۔ بات کر کے دیکھتی ہوں تمہاری ماں سے، لیکن ان کو قائل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، اور یہ ان کو خبر بھی نہ ہو تمہارے اور انا کے جذباتی لگاؤ سے۔ تھینک یو۔ میں بلا وجہ ان کا ممنون ہو رہا تھا۔ زیادہ خوش نہ ہو، کامیابی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ میری ممنونیت ان کو امپریس نہ کر سکی۔ ایک کوشش ہی صحیح، میں نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، کیونکہ کبھی امکان تھا کہ وہ ممی بابا کو منا لیں گی۔ اس امید کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ میں نے جانے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، تمہاری طرف چکر لگاؤں گی۔ میں کھڑا ہوا تو عادی بھی میرے ساتھ اٹھ گیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے باہر آ گئے۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے عادی نے ایک بار پھر وہی سوال داغ دیا، تمہیں انا افندی سے بالآخر محبت ہو گئی ہے؟ لمحہ بھر کے لیے ایک پرسوچ نگاہ عادی پر ڈالتے ہوئے قدرے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، مجھے انا سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں، تمہیں انا سے ہی محبت ہو سکتی ہے، جواباً وہ میرے ہی انداز میں بولا۔ عادی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں عادی کی بے سروپا باتوں سے الجھ گیا۔ یہی کہ تم انا سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، میں انا سے محبت کرتا ہوں، اور 2 سال بعد اس کا حتمی اعلان سب کے سامنے کروں گا۔ اس نے ہلکے سے ہاتھ بجا کر مجھے شاباشی دی۔ عادی، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ اس کا یہ مذاق اڑاتا اور طنزیہ انداز اب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تم خواہ میں ناراض ہو رہے ہو؟ میں تو تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں۔ اب کی بار مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، مگر وہ مسکرایا نہیں۔ تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ تمہارے یہ فکر میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جانتے ہو ولی، میں نے کہیں پڑھا تھا محبت چہروں سے نہیں، روح سے کی جاتی ہے۔ مطلب؟ میں نے ابرو اچکائی اور عادی کی ان ادھوری باتوں سے اصل مطلب اخذ کرنا چاہا۔ تم جیسا حسن پرست آدمی ہی انا افندی جیسے خوبصورت چہرے سے محبت کر سکتا ہے؟ اپنے بارے میں اس کی صاف کوئی مجھے اچھی نہ لگی۔ وہ جانے کیا آل فال بول رہا تھا، میں سمجھ نہیں پایا۔ عادی، جیسے ہی میں نے اسے پکارا وہ بول اٹھا، کم آن ولی، میری باتوں پر زیادہ غور مت کرو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے بالآخر کسی کا انتخاب تو کیا۔ اس کا انداز بات ڈالنے کو والا تھا۔ میں مزید بحث ملتوی کرتا واپسی کے لیے چل پڑا، مگر میرے دل و دماغ عادی کی باتوں میں الجھ پڑے۔ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ وہ اتنا حیران کیوں ہوا؟ اسے میرے اور انا کے تعلق میں کیا عجیب لگ رہا تھا؟ یہ ایک نیا جھٹکا تھا۔ خالہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی ممی نہیں مانی۔ وہ اب ڈو اینڈ ڈائی کی بنیاد پر میری شادی کرنا چاہتی تھی، سو میں آخری کوشش انا افندی کو راضی کرنے کی تھی، جو میں کرنے چلا آیا۔ ولی، کہیں ثانیہ میری بات سننے کے بعد وہ خاموش رہی، پھر آہستگی سے مجھے پکارتی کہنے لگی، محبت کرتے ہو اور صرف 2 سال انتظار نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، مگر ممی کو کیا کہہ کر روکوں؟ انا منگنی تو کر سکتے ہیں۔ اسے راضی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ نہیں، بابا مجھے کبھی جانے نہیں دیں گے۔ وہ سر جھکا کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ اوکے، صرف ممی کو بتانے دو اپنے اور میرے بارے میں۔ میں نے قائل کرنے کی ایک اور صحیح کی۔ ولی ایسا کرو، تم شادی کر لو۔ جواباً وہ جھٹ سے بول پڑی، واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے انا سے اس رد عمل کی توقع نہ تھی، تو اور کیا کہوں؟ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر میری فیملی مجھ پر انحصار ہے۔ میں ان کو ایسے حالات میں کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی آواز میں بے بسی سی دکھائی دی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انا، تمہیں 2 سال چاہیے۔ ایک حتمی فیصلہ کر کے میں نے گہرا سانس بھرا، نظریں اس کے چہرے پر جمائے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ممی کو خود منا لوں گا۔ میں دانستہ اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم چاہو تو شادی، وہ بڑی گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ انا، تم نہیں تو کوئی اور نہیں۔ میں نے اس کی گہری چمکتی روشن آنکھوں میں مسکرا کر جھانکا تو وہ طمانیت سے مسکرا دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ان گنت اندیشے لے کر لندن جائے، سو میں نے اسے ہر فکر سے آزاد کر کے جانے دیا۔ میں اس کے کیریئر میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیر میں اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ آخر انا افندی کی محبت مجھ پر حکومت کرتی ہے۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ ایک عزم سے میں نے ڈائننگ ہال میں انٹری دی۔ اخبار پڑھتے افندی صاحب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، ہلکے سے مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے، گیٹ ریڈی، تمہاری ممی پلان ترتیب دے چکی ہیں۔ کون سا پلان؟ میں نے جان بوجھ کر اگنور کیا اور جگ پکڑ کر گلاس میں جوس انڈیلنے لگا۔ اس گھر میں اب صرف تمہیں نہیں، تمہارے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے چونک کر سر اٹھا کر بابا کو دیکھا، وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ لوگ میری آزادی کے در پہ کیوں ہیں؟ جوس کا سپ بھرتا میں قدرے عاجزی سے بولا، صرف 2 سال ہی تو مانگے ہیں۔ تم نے صرف 2 سال ہی کیوں مانگے؟ ہو سکتا ہے انا کو واپس آتے آتے 3 سال لگ جائیں۔ وہ بڑے آرام سے بولتے مجھ پر دھماکہ کر گئے۔ کہیں ثانیہ میں ان کی بات کے معنی جاننے کی کوشش کرتا رہا۔
کیا مطلب؟ یہ انا درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ تمہارا انتظار انا کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ 2 سال کے لیے گئی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل چیخنے لگا کہ بابا کو بتا دوں، مگر انا کی خفگی آڑے آ گئی اور میں دل اور چہرے کو نارمل کرتا بابا سے بولا، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کسی شریف لڑکی کا نام ایسے ہی کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں؟ ہاں درست کہا، وہ بھی اس کیس میں جب لڑکا شریف نہ ہو۔ ویسے انا مجھے بہو کے طور پر قبول ہے، اپنی ممی کو بتا دو، وہ شرارت امیز انداز میں بولے تو میں پہلی بار مسکرا دیا۔ کم آن بابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے ہار نہ مانی۔ تم اتنا سب کچھ صرف روحان کے لیے تو نہیں کر سکتے۔ ان کا لہجہ بظاہر سادہ تھا، مگر پکڑے جانے کا ڈر مجھ پر حاوی۔ انا کی پڑھائی کا خرچ کس نے اٹھایا ہے ولی؟ وہ پوچھ رہے تھے تو میں 1-2 لمحے چپ ہو گیا، پھر کندھے اچکا کر بولا، بابا وہ میری دوست ہے۔ مجھے نہ بھی خبر ہوتی تو روحان بتا دیتا۔ وہ انا کے اس فیصلے پہ ذرا بھی خوش نہیں۔ ویسے بھی اس کے خیال میں اس کی بیٹی کو تم نے بگاڑا ہے۔ بابا نے میرے پیش کردہ بیانات سے ذرا آمادگی ظاہر نہ کی۔ یہ الزام ہے؟ بابا کی کھوجتی نگاہیں مجھے گھیرنے کی پوری کوشش میں محو تھی۔ وہ میری دوست ہے، اس کی مدد کرنا بری بات نہیں۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر باضد تھا۔ دوست سے شادی کرنا بھی ہرگز بری بات نہیں۔ وہ مجھے چھیڑنے سے نہ رکے۔ ممی کہاں ہے؟ میں نے موضوع بدلنا چاہا۔ تمہاری رمشا خالہ سے فون پر گپے لگا رہی ہیں۔ انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ صبح صبح؟ تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ بڑے آرام سے مجھ پر گہری نظریں جما کر بولی، بابا ابھی میں کچھ کہتا ممی آ گئی اور ان کے آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو پورا کر لو۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر ممی نے کہا۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا سو بہانہ ڈاک دیا، بس ممی مجھے میٹنگ کے لیے پہنچنا ہے۔ ممی نے طاہرانہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر دھیرے سے پکارتی کہنے لگی، سنو ولی، میں تمہاری خالہ کے ساتھ لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں۔ تمہیں ساتھ جانا ہو تو 6 بجے تک گھر آ جانا۔ ان کا انداز حتمی تھا، وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، سو میں اس وقت کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ نو تھینک، آپ خود ہی دیکھ لیجئے، قدرے نروٹھے لہجے میں بول کر میں باہر نکل آیا۔ ممی کی شادی مہم کی پھرتیاں مجھے پھر سے پریشان کر گئی۔ آفس کی بجائے میں رمشا خالہ کے گھر چلا آیا۔ کیوں آپ میری خوشیوں کے قاتل بن رہی ہیں؟ میں اتنے زور سے چلایا کہ مگ ان کے ہاتھوں سے پھسلتے پھسلتے رہ گیا۔ خود کو سنبھالتی بولی، آؤ ناشتہ کرو۔ ان کا اتنا اطمینان قابل دید تھا جو مجھے جلا گیا۔ کر آیا ہوں۔ کرسی کھول کر میں ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ لڑکی ریجیکٹ کر کے آئے گا؟ خواہ مخواہ میں لوگوں کی لڑکیاں ریجیکٹ کرتی پھروں۔ بے شک میری کوئی بیٹی نہیں، پر خود تو لڑکی ہوں۔ چائے کا گھونٹ بھر کے وہ مجھے جھاڑنے لگی۔ توبہ کریے، خوش فہمی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے ان کی خود کو لڑکی کہنے پر چوٹ کی۔ تمہیں میں لڑکی نہیں لگتی؟ وہ میرا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ نہیں، بڑی صاف گوئی سے میں نے سر ہلایا۔ میرا دل تڑپ رہا تھا اور ان کو خود کو لڑکی کہلوانے کا شوق چڑھ رہا تھا۔ آہ ولی، وہ مصنوعی خفگی سے مجھے گھورنے لگی۔ لڑکی تو نہ کہیے خود کو، خاتون خانہ ضرور ہیں۔ مجھے ان کی خفگی اور گھورنے کی ذرا پرواہ نہ تھی، مگر مسئلہ آپ کی لڑکی ہونے کا نہیں۔ اس وقت میں نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ آپ کی شادی 2 سال کے لیے ملتوی کرنا ہے۔ انہوں نے میری بات مکمل نہ ہونے دی۔ رمشا خالہ، ممی نے اپنی کوشش تیز کر دی ہے تو کیا برا کر رہی ہے؟ تمہاری ماں ہے، انا کی خواہش کا احترام تو تم میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا ہے، اور ماں کی خوشی کا ذرا خیال نہیں۔ یہ محبت کرتے ہی لوگ اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ دشمن نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اچھا بس زیادہ ایموشنل نہ ہو اور نہ مجھے کریے۔ میں ان کے ڈرامائی ڈائلاگ سننا نہیں چاہتا تھا۔ ممی کو اعتماد میں لو اور سب کچھ ان کے گوش گزار کر دو۔ وہ 1 کپ چائے چڑھا چکی تھی، دوسرا کپ میں انڈیلتے ہوئے بڑے اطمینان سے مجھے مشورہ دے رہی تھی۔ محبت بچانی ہے تو بتا دو، ویسے بھی اب انا جا چکی ہے سو ان کے والد محترم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے چہرے پر بڑھتی مایوسی دیکھ کر وہ مجھے سمجھانے لگی، یہ آئیڈیا ویسے مجھے کیوں نہیں آیا؟ ادھر میں نے سوچا اور ادھر منہ سے نکلا۔ جواب میں رمشا خالہ کی بات مجھے تپا گئی، کیونکہ محبت میں صرف آنکھوں سے نہیں، عقل سے بھی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ بات کرو گے انا سے یا دوسری آپشن بتاؤں؟ کیا کروں، بھانجا محبت کر بیٹھا ہے۔ بڑی شرارت امیز مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ غلطی مت کہہ دیجیے گا، اب خفا ہونے کی باری میری تھی تو حماقت کہہ لیتے ہیں۔ ویسے بھی میں خوبصورت غلطی کہنے والی تھی، وہاں بھی میری خفگی کی رتی بھر پرواہ نہ تھی۔ مجھے لگتا ہے انا راضی ہو جائے گی۔ میں سیریس ہو گیا۔ راضی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وہ رکی۔ نہیں تو کیا؟ میں جلدی میں گویا ہوا۔ شادی، وہ بڑے آرام سے بولی اور میں اچھل پڑا۔ آپ
بے بسی سے دانت پیستا میں جھنجھلا گیا۔ پوری بات تو سن لو۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکی تھی، اب وہ پوری طرح سے میری جانب متوجہ تھی۔ عارضی شادی کر لو، ممی بھی خوش ہو جائیں گی۔ واٹ؟ وہ بولی اور مجھے 400 والیٹ کا چٹکا لگا گئی۔ میرے چیخنے پر انہوں نے مجھے غصے سے گھورا۔ یہ کیا واٹ کی رٹ کر رہے ہو؟ پیسوں کے لیے آج کل لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، تم کسی کی ضرورت پوری کرو، وہ تمہاری۔ میں لب بھینچے ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں پھر سر ہلاتا آہستگی سے بولا، آپ وکیل ہیں نا، اس لیے اتنی کرمنل باتیں سوچ رہی ہیں۔ میری بات رمشا خالہ کو تڑپا گئی۔ اس میں کرمنل کیا ہے؟ تبھی ملازم کمرے میں آ کر کسی کے آنے کی اطلاع دینے لگا۔ رمل بی بی آئی ہیں، ان کو لاؤنج میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ رمشا خالہ ادھر متوجہ ہوئی۔ میں اینا سے بات کرتا ہوں۔ مجھے اینا سے بات کرنا ہی سب سے بہتر لگا، سو مزید بحث سے گریز کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے اینا کی باتیں عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اب بھی اپنا اور میرا رشتہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس بے پناہ وجوہات تھی۔ بابا زبردستی بلا لیں گے، میں چاچو کو منا لوں گا، میرا دھیان بڑھ جائے گا، لوگ کہیں گے تم مجھے افورڈ کر رہے ہو۔ اور بھی نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اگر میں اس سے محبت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں؟ میرا دل اینا کے لیے مثبت سوچتا اور دماغ، یہ کیسی مشکل آ پڑی ہے۔ میں نے اسے ممی کے اسرار کے بارے میں مزید بتانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی نہ تھا، سو روشن خیال مرد ہونے کے خیال نے مجھے اسے اپنی بات سننے کے لیے بھی مجبور نہ کیا۔ میرے پاس پسپائی اختیار کرنے کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ میں مجبور تھا نہ کی محبت میں، ممی کی محبت میں۔ میں ان دونوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے فی الحال دوسری آپشن پر غور کرنا پڑا۔ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے خود سے سوال کیا اور جواباً وہی اتنے دن کی خاموشی ملی۔ تو تم عارضی شادی کے لیے تیار ہو؟ میں پھر رمشا خالہ کے دربار میں تھا۔ اوہ، اور کیا کر سکتا ہوں، ممی بہت ناراض ہیں۔ میں اداس تھا۔ میری ممی اور میری محبت دونوں مجھے سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ ولی کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ آہستگی سے بڑبڑائی تو میں تحیر سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے رمشا خالہ پر شدید غصہ آیا، مگر ضبط کرنا میری مجبوری تھی۔ خود ہی مشورہ دے کر خود ہی ڈرا رہی ہیں، میں قدرے تحمل سے بولا۔ وہ میرے چہرے پر خفگی بھرا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اتنا آسان نہیں، انہوں نے سانس بھرا۔ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اپنی بے بسی پر مجھے غصہ چلا آ رہا تھا۔ انا کی باتیں میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہی۔ رمشا خالہ کو عجیب وہم ستانے لگے، لیکن میں ان کو خاطر میں لانے کے موڈ میں نہ تھا۔ میرے سے زیادہ انا کو کون جان سکتا ہے؟ وہ اتنی مخالفت کے بعد کیسے اپنے حالات سے لڑ رہی ہیں؟ اب دل برداشتہ نہ ہوں۔ وہ جلدی اس کشمکش کی سچویشن سے باہر نکل آئی۔ لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ وکیل تھی، اس لیے ان کی طرح ہر گھٹیا بات کر سکتی تھی۔ ایک سمجھوتا، بعد میں کوئی ایشو نہ ہو۔ میں نے اس کا سوال اگنور کیا۔ نوٹڈ۔ اور کوئی نکتہ؟ وہ بڑے پروفیشنل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں جھنجھلا گیا۔ آپ کیا وکیلوں کی طرح میری لائف کے معاملات حل کر رہی ہیں؟ میرے جھنجھلانے اور حملے کو انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ وہ مسکرائے چلی گئی۔ تبھی لاؤنج میں کوئی داخل ہوا اور دھیرے سے سلام کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ میں اور رمشا خالہ دونوں آنے والے کو دیکھنے لگے۔ وہ کوئی لڑکی تھی، میرے خیال میں رمشا خالہ کی مظلوم کلائنٹ، مگر میرا خیال جلد ہی غلط ثابت ہو گیا۔ میں تمہارا ہی سوچ رہی تھی۔ رمشا خالہ بڑی خوش دلی سے مسکرائی اور اسے بیٹھنے کو اشارہ کر کے اس سے حال چال دریافت کرنے لگی۔ میں خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سن رہا تھا۔ ولی یہ رمل ہے، تمہارے ہاشم ماموں کی بیٹی؟ اچانک رمشا خالہ اپنا رخ میری جانب کر کے بڑے آرام سے بولی۔ رمل، یہ ولید آفندی ہے، میشا کا بیٹا۔ اب وہ رمل کو مخاطب کرتی میرا تعارف کروا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے اور میں پہلی بار اس سے مل رہا ہوں۔ میں شاکڈ ہوا تھا، جبکہ مقابل شخص کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ہرگز نہ ابھرے تھے۔ اس کا مطلب وہ میرے بارے میں جانتی ہے۔ سر جھٹک کر میں نے خود کو اس خیال سے نکالا اور وہی سوچنے لگا جو آج کل میری جان کا روگ بن گیا ہے۔ نہ جانے ممی کا کیا ری ایکشن ہو۔ ان گنت سوالات میرے اوپر حاوی ہو چکے تھے۔ اسی الجھن میں گھرا میں آفس آ گیا۔ میٹنگز کا انبار میں اٹینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، سو لغاری صاحب کو ساری تفصیل بتا کر یہ ذمہ داری ان کے حوالے کی۔ چند کاغذات اور ضروری چیک سائن کر کے میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ لفٹ کی جانب بڑھتے ہوئے میری نگاہ سیڑھیوں سے اوپر آتی ہستی پر ٹھہر گئی۔ وہ بلا شبہ وہی تھی جس سے آج صبح میں رمشا خالہ کے گھر اپنی کزن کی حیثیت سے متعارف ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ حیرانگی ہم دونوں کے چہروں پر رقم تھی۔ آپ یہاں؟ میں یہاں جاب کرتی ہوں۔ اس نے میرے ہی آفس کی جانب اشارہ کیا۔ اپنی بے خبری پر حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ اس آفس میں؟ میں نے دوبارہ سے
दोहराते हुए ऑफिस की तरफ इशारा किया। उसने सर इस बात में हिला दिया। आप लगारी साहब के अंडर काम कर रही हैं? जी। अब की बार वो चौंकी थी। मैं उसकी हैरत भांप गया था, सो उसे बताने लगा। मैं वलीद अफंदी, इस ऑफिस का CEO और रुमान अफंदी का बेटा हूँ। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। एक रस्मी सी फॉर्मेलिटी पूरी करके मैं वहाँ से चला आया। घर पहुंचकर खबर हुई कि मम्मी और बाबा दोनों उस वक्त घर पर ना थे। मैं अपने कमरे में चला आया। मुझे तन्हाई मुयस्सर थी और ज़िंदगी में दरपेश होने वाला ये मसला मेरे अतराफ़ एक बेचैनी एज़तराब लिए था। मैं झुककर जूते उतारे और बेड पर दराज हो गया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। फिर दरवाजे को खुला महसूस करके अंदर आ गया। मैंने यूं ही लेटे लेटे रुख मोड़ कर देखा। मम्मी अंदर दाखिल हुई थी। तुमने खाना नहीं खाया वली? मेरे करीब पहुंचकर वो बड़े शफ़क़त भरे अंदाज में पूछ रही थी। उनके लहजे में नाराज़गी का अंसर ना था। खा लूँगा, आप फ़िक्र मत करिए। मम्मी मेरे गुस्से पर मुस्कुरा दे। क्या मुझे अपने बेटे की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए? उनका अंदाज़ो लहजा शगुफ्ता सा था। मेरी छठी हिस्सी एकदम बुरी खबर की इत्तला दे रही थी। मैं बेख्तियार उठ बैठा। शादी करने का ही कह रही हूँ और तुम इसे रोक समझ रहे हो? इतनी बार कहा है, कोई लड़की पसंद है तो बता दो, बिना किसी एतराज़ के उसे बहू बना के ले आऊँगी। मगर 2 साल नहीं दे सकती, मैंने निरूठे लहजे में कहा। भली अगर 2 साल तक मैं ज़िंदा न रही तो? माँ बाप का वही इमोशनल हथियार जैसे हर दौर में इस्तेमाल किया जाता है। फर्माबरदार औलाद हमेशा सर झुका देती है। मैंने भी सर झुका दिया। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बेख्तियार उनके कंधे पर हाथ रख दिया। कौन है लड़की? मिलवा दूंगा। मेरी आवाज़ धीमी पड़ गई। कब? वो खासी संजीदा हो गई। क्या आप उसे अपनी बहू कबूल करेंगी? क्यों नहीं करूँगी? मेरा बेटा किसी ऐसी वैसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। और ये तुम इतने तजब्जुब का शिकार क्यों हो? मिलवा क्यों नहीं रहे? वो जवाबन खुशदिली से बोली। बता दिया है तो मिलवा भी दूंगा। मैंने उन्हें टालने की सही सी की। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँगा। चलो आओ खाना खा लो। उन्होंने ज़्यादा इसरार करना मुनासिब ख्याल न किया और मुझे खाने का कहते हुए बाहर निकल गई। मैं एक अजीब से एहसास के साथ बंद दरवाजे को देखता रह गया। शाम में एक बार फिर मैं रिमशा खाला के घर पर था। आदिल और आली दोनों घर पर न थे। रिमशा खाला के साथ कुछ शराइत तय करनी थी और लड़की से मामलात जो उस ड्रामा का दूसरा अहम किरदार करने जा रही थी। मैं क्यों मुस्तरिब था, बेचैन, उलझा हुआ। मेरा दिल बुझा हुआ था। रिमशा खाला चाय लेने गई हुई थी। मैंने सख्त बेबसी बेचारगी से दरवाजे को देखा, फिर रुख फेर कर कुछ देर खिड़की के पास खड़ा बाहर के अंधेरे को घूरता रहा। जब रिमशा खाला ममा रमल के हमरा अंदर दाखिल हुई। रमल, मेरे लब बेआवाज़ उसके नाम से फड़फड़ाए। तो ये लड़की है जिससे रिमशा खाला मेरी शादी करवाना चाह रही है। रिमशा खाला के ने मामू की बेटी को ही क्यों चुना? ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। रिमशा खाला मेरी बेचैनी से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उन्होंने चाय का बड़े दरमियान में रखी तपाई पर रख दी। नहीं, मैंने बेसाख्ता नफ़ी में गर्दन हिला दी। मेरी निगाहें अभी तक रमल पर जमी थी, जो हाथ में थमे सफ़ेद कागज़ को जाने पढ़ने या देखने में मशगूल थी। तुम दोनों समझ गए होगे कि यहाँ क्यों हो? रिमशा खाला हम दोनों को देखते हुए बोली। शराइत नामा रमल के हाथ में है, तफसील से बात भी कर सकते हो। मैं तब तक रात के खाने का इंतज़ार कर लूँ। मुझे चाय का कप थमाकर बाहर निकल गई। अब हम दोनों कमरे में थे और दर्दनाक खामोशी। एक गर्म घूंट अपने अंदर उतारते हुए मैंने रमल को देखा। वो अब भी उन्हीं कागज़ों को देख रही थी। आप ये शादी क्यों करना चाहती हैं? हल्की सी सांस लबों से खारिज करते हुए मैंने रमल से इस्तफ़ार किया। मुझे पैसों की ज़रूरत है। बहुत देर बाद उसकी आवाज़ उभरी, जिसमें हकीकी शर्मिंदगी का अंसर था। रिमशा खाला आपको सब कुछ बता चुकी होंगी। जी, ये शराइत नामा है मेरे हाथ में। वो मुसलसल निगाह झुकाई थी और मेरे लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट लहराकर मुंजमद हो गई। मैं सर झुकाकर प्याली से उठती भाप को देखने लगा। वो सब कुछ जान चुकी थी। अब मज़ीद मैं उसे क्या कहता? सो खामोशी में आफिया जानी। मगर रमल हाशिम मामू की बेटी, पैसों की ज़रूरत, एक नई उलझन में गिरफ्तार हो गया था। हाशिम की बेटी? मम्मी ने बड़ी बेयकीनी से बाबा को देखा, जो मेरे इंकशाफ पर खुद भी दंग हो गए थे। वो तुम्हें कहाँ मिली? मम्मी के चेहरे पर नागवारी के जज्बात वाज़े तौर पर आया थे। मैंने मम्मी और बाबा के परेशान और फीके पड़ते चेहरों को देख महसूस किया। फिर धीरे से बोला, मेरे ऑफिस में जॉब करती हैं। तुम हाशिम के बारे में कुछ नहीं जानते? तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारी? रिमशा खाला से। मैं आहिस्तगी से गोया हुआ। मम्मी खामोश हो गई। चंद सानिये कमरे में खामोशी छाई रही, जैसे मेरी आवाज़ ने तोड़ा। मम्मी, वली, इस पूरे जहां में तुम्हें हाशिम की बेटी ही मिली?
اب کی بار وہ زہر خند سے بولی۔ ممی کی بات مجھے الجھن میں ڈال گئی۔ آخر وہ ہاشم ماموں کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہیں؟ ممی، میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تو بابا بول اٹھے، اوکے ولی، ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ بابا ممی کی حالت سے آگاہ تھے، سو انہوں نے مجھے وہاں سے بھگانے کی اور میں ایک نامعلوم سی خوشی میں وہاں سے چلا آیا۔ اب ممی وہاں راضی نہیں ہوں گی اور میں ضد پر اڑ جاؤں گا۔ ناچار یہ معاملہ کچھ عرصے کے لیے ٹل جائے گا۔ رمشا، یوں ولی کے سامنے بہیو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کی آواز نے میرے بڑھتے ہوئے قدم بے اختیار روک دیا اور دروازے کے باہر میں ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیا بھول جاؤں وہ سب جو ہاشم کی بیوی نے کیا؟ ممی کی آواز میں نمی سی تھی۔ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ بابا نے ممی کا ہاتھ تھپ تھپا کر سمجھانا چاہا، جسے ممی نے جھٹک دیا۔ یہی سوچ کر سب بھول چکی تھی، اس کی بیٹی ولی کی بیوی؟ یہ مجھے قبول نہیں۔ ممی اس لمحے کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ مت بھولو، ولی کا انکار بھی اس لیے تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کا باپ اس کی ماں سے۔ ممی کی بات مجھے جھٹکا دے گئی۔ رمشا، میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، صرف کزن کی حیثیت سے اس کی مدد کرتا تھا، جسے غلط رنگ دے دیا گیا۔ بابا کی آواز میں عاجزی در آئی۔ اوہ خدایا، میرا بیٹا ولی ایسا نہیں کر سکتا۔ ممی رو دینے کو تھی۔ رمشا، پرانے قصوں کو مت چھیڑو۔ اور بابا نے اپنے تحت ممی کو سمجھانے کی صحیح کی۔ اور آرزو کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آؤں؟ آرزو زندہ ہے اور یہ چال اسی نے چلی ہے۔ میں اتنی لا علم نہیں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ بابا کی بات پر ممی پتھرا گئی۔ ٹھیک ہے، منا لو اپنے بیٹے کو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بابا ممی کے آگے بالآخر اپنی ہار تسلیم کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لابی میں قدم رکھتے ہی میری نظر ممی پر پڑی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، آہٹ پر چونکی، اضطرابی انداز میں انگلیاں مسلتی وہ مجھے دیکھنے لگی۔ ممی، انہوں نے میرے پکارنے پر پلکیں جھکا لی، مگر میں ایک ٹک انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ایک ہی رات میں کتنا زرد ہو رہا تھا ان کا رنگ۔ میں ممی کو دکھی نہیں کر سکتا تھا، سو ساری حقیقت انہیں بتانے کے لیے میں ان کے قریب چلا آیا۔ اگر آپ نہیں ولی، تم سے زیادہ کوئی خوشی میرے لیے اہم نہیں۔ فیصلہ مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ کب جانا ہے ان کے گھر؟ میں نے بے اختیار تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ زرد چہرہ ممتا کی محبت سے ڈوبا دکھائی دیا۔ میرے لب ان کی عقیدت کے لیے واہ ہوئے۔ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے میں اندر ہی اندر ندامت کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ نرم ہاتھوں کا لمس میرے سر پر ضرور تھا، مگر ایک گہری سانس ان کے لبوں سے نکل کر فضا اور مجھے بوجھل کر گئی۔ میں نے تعصب اور گہرے صدمے سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اب مسکرا رہی تھی، ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ میں جان نہ سکا یہ مسکراہٹ خوشی کی تھی یا اندر کے دکھ کو چھپانے کی کوشش۔ تم نے پسند کیا ہے تو ضرور کچھ خاص ہوگا اس لڑکی میں۔ میں جانتا تھا وہ اپنے دل کی زیر زبر ہوتی دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ایک بار پھر بڑی عقیدت سے چھوا۔ ممی لو یو میرا بیٹا، انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر کہیں بار چوما اور میں خود کو پستی میں گرتا محسوس کرتا رہا۔ یہ کیسی محبت ہے جو مجھے کہاں لے آئی ہے؟ یہ محبت مجھ سے کیا کروا رہی ہے؟ انا، مجھے اپنی کن پٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میری خوشی، میرے دل کی خواہش پر ممی ہاشم ماموں کے گھر برسوں بعد چلی آئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کبھی کبھی پیسے کی ضرورت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ شاید رمل درست تھی، اس کا احترام درست تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی محبت میں گرفتار تھی اور میں انا کی۔ اس کی آواز میری محبت ہم سے یہ کیا کروا رہی تھی؟ ان کے معاشی حالات کافی خراب تھے۔ رمل کی سوتیلی ماں انتہائی خراب موڈ میں چبا چبا کر اپنی مصیبتوں کا رونا رو رہی تھی۔ انہیں غصہ تھا رمل پر کہ وہ انہیں ان حالات میں چھوڑ کر اپنے لیے خوشیوں بھرا راستہ چن رہی ہے۔ ان کے خیال سے وہ بے حس تھی یا پھر حالات سے ڈر کر بھاگنے والی۔ وہ رمل کی خصوصیت ممی اور رمشا خالہ کے گوش گزار کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے بھی اپنا منہ بند کرنے کو راضی نہ تھی۔ میں نے رمل پر نگاہ ڈالی، بنا کسی تاثر کے جذبات سے آری چہرہ لیا۔ وہ چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ وہ ممی سے بھی بڑے اسپاٹ انداز میں ملی۔ تبھی ہانپتے کھانستے لاغر سے ہاشم ماموں میں کمرے میں داخل ہوئے تو ممی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ غالباً ممی کے ماموں سے ملاقات برسوں بعد تھی۔ بنا سلام خیر و عافیت پوچھے وہ ممی سے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہے تھے۔ ممی نے آنسوؤں کو سمیٹتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ انہیں ماموں کی بے چارگی، لاچاری اور حالت زار پر رونا آیا تھا۔ منہ کے فالج کی وجہ سے ہاشم ماموں بول نہیں سکتے تھے۔ ممی نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تھا تو وہ ایک بار پھر سے رونے لگے۔ رونے سے ان کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ ممی اور رمشا خالہ انہیں سنبھالنے لگی۔ میں نے رمل کو ایک بار پھر دیکھا اور ان کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی تھی، اور ماموں کی بیوی صوفے پر لاتلکی سے بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔
خدا جانے ماموں اشاروں سے ممی اور خالہ کو کیا سمجھا رہے تھے۔ مجھے یہ سب بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ میں یکدم احساسیت کی زد میں آ گیا۔ ایک افسردگی دل و جاں پر محیط ہونے لگی۔ مجھے ممی اور ماموں کی ناراضگی کی وجوہات جاننی تھی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ 2 سال بعد رمل سے علیحدگی ممی اور ماموں کو دوبارہ دور کر دے گی۔ اوہ خدایا! میں ممی کو روکنا چاہتا تھا۔ میں ایک قدم بڑھا اور تبھی ممی نے اپنے ہاتھ کی رنگ اتار کر رمل کو پہنا دی۔ میری بیٹی سدا خوش رہو۔ ممی کے الفاظ گونجے اور میرا دل کسی اتھاہ میں ڈوب گیا۔ میں نے ایک بے بس نگاہ رمشا خالہ پر ڈالی جو اس لمحے میری طرح خاموش اور گمسم تھی۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے ہی ممی کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ رمل بالکل آرزو سے مختلف ہے۔ آرزو سے مختلف؟ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بابا ممی کی بات نہ سمجھ سکے۔ ناسمجھی کی کیفیت میں دیکھتے وہ ممی سے پوچھنے لگے، بڑی مختلف سی لڑکی ہے، نہ آرزو جیسی خوبصورتی، ادائیں، نہ ہی اس جیسا انداز گفتگو، پر اعتمادی، تیز تراری، بد دماغی۔ مجھے تو ڈرا سہما جدوجہد کرتا عام سا وجود لگا۔ ممی نے اپنا تجزیہ رمل کے بارے میں پیش کیا تو بابا بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ صرف آرزو ہی کی نہیں، معمولی واجبی شکل والے عام سے ہاشم کی بھی تو بیٹی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر آہستگی سے گویا ہوا، رمشا مگر زیادہ ضروری یہ نہیں، اہم تو یہ ہے آپ کے بیٹے کو اس میں کیا خاص لگا۔ ان کا انداز ممی کو سمجھانے والا تھا۔ میرا بیٹا آپ کی طرح حسن پرست نہیں ہے، آپ کا بیٹا میری طرح اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ وہ ممی کو بڑے محظوظ کر دینے والے مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس دھوکہ دہی اور فریب کے سفر میں جانے کیا ہوگا۔ اس لمحے دل کی حالت عجیب سی تھی۔ بیک وقت میرے شعور سے 2 متضاد سوچیں ٹکرا رہی تھی۔ ایک یہ کہ سختی سے یہاں رک جاؤں اور انا سے محبت کا اعتراف ممی بابا کے سامنے کر لوں، مگر انا کی روتی آواز، اس کی قسم مجھے اس اقدام پر روک دیتی۔ محبت ہم پر حکومت کرتی ہے۔ میں نے تھک کر خود کو صوفے پر گرا کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اس کھیل کا انجام کیا صورت اختیار کرے، یہ سوچ مجھے پریشان کیے ایک نامعلوم احساس میں جکڑے ہوئے تھی، اور میں اس کا توڑ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے چاہتا تھا۔ ایسے میں اس پرابلم کو رمل کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا۔ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے گہری سانس میرے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ میں نے آفس میں لنچ ٹائم کے دوران رمل کے کیبن کی انگیشن ملائی۔ جی؟ ایئر پیس پر اس کی آواز ابھری۔ میں ولید بول رہا ہوں۔ ہلکی سی سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولی، جی آپ؟ میں اصل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں قدرے رکا، پھر دوبارہ سے گویا ہوا۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گی؟ جی۔ ماؤتھ پیس پر اس کی آواز ابھری تو میں بنا یہ جانے کہ اس جی میں اقرار تھا یا حیرت اپنی ہی بولے گیا، آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد میں پارکنگ ایریا میں آپ کا انتظار کروں گا۔ رابطہ منقطع ہوا تو میں کتنی دیر تک ریسیور پکڑے یہ سوچتا رہا کہ بات کس طرح کرنی ہے۔ نگاہیں بے ارادہ سامنے بڑی سی وال کلاک کی موٹی موٹی سیاہ سوئیوں پر جم گئی۔ پورے 3 گھنٹوں بعد میں اپنی گاڑی میں پارکنگ کی سڑک پر اس کا منتظر تھا۔ وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے وہ مجبوراً خود کو گھسیٹ رہی ہو۔ اس نے قدرے قریب پہنچ کر نگاہیں دوڑائی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں۔ میں گاڑی کے فرنٹ سے ٹیک لگائے ہوئے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے میری گاڑی کے پاس آئی۔ سوری، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ دراصل وہ میں نہیں، کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں، صرف 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ میں نے ہلکی ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، تاہم اس کے بولنے سے پہلے میں جلدی سے بول اٹھا، اب سوری، میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ جی؟ اس کی پلکیں لرز کر اٹھی رہ گئی۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر، آئیے بیٹھیے کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولنے لگا۔ گاڑی دھیمی رفتار سے چلاتے ہوئے میں ایک موڑ کاٹ کر لمبی شفاف سڑک پر دوڑنے لگا۔ ذرا سا رخ موڑ کر بولا، کہاں جایا جائے؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں ایک دوسرے میں پھنسا رہی تھی۔ آپ بات کیجیے، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اپنے خلفشار سے نکل کر مجھے دیکھا، پھر چہرہ جھکا لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں بے اعتباری کے رنگ ٹھہرے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اچنبھا سا ہوا۔ کیا وہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی یا یوں ملنا نہیں چاہتی تھی؟ آپ آنا نہیں چاہتی تھی یا یوں ملنا نہیں چاہتی تھی؟ بے ساختہ میرے لبوں سے پھسل گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی نگاہوں سے میری نگاہیں ملی تو اس کی آواز ٹھٹر گئی، مگر میں برا منائے بنا کندھے اچکا کر بولا، محتاط ہونا اچھی بات ہے، مگر میں اب اتنا اجنبی نہیں ہوں آپ کے لیے۔ میرا لہجہ سادہ تھا، مگر خفت سے اس کے رخسار گلابی ہو گئے۔ وہ متوش ہراساں سی آنکھیں مجھے تذبذب میں ڈالنے لگی۔ وہ
وہ شرمندہ سی ہوکر بولنے لگی تو میں جلد سے بول اٹھا، خیر اسے رہنے دیجیے، آپ سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ممی اور ماموں ایک عرصے بعد تمام گلے شکوے بھلا کر ملے ہیں، اور 2 سال بعد جب یہ رشتہ ختم ہوگا تو ان کے تعلقات دوبارہ خراب ہو جائیں گے۔ میرا لہجہ دھیما تھا، میں ایک لمحے کو رکا، یہ خیال مجھے اس اقدام سے روکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ گاڑی میں لحظہ بھر خاموشی چھائی رہی۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے میں نے اسے دیکھا جہاں کچھ بے چینی کی لہریں امڑی تھی۔ 2 سال، بابا کے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ وہ بڑی بوجھل آواز میں گویا ہوئی۔ میں سن سا ہو گیا، شوق کی کیفیت میں رمل کی جانب دیکھا، لب بھینچے سر جھکائے، وہ اضطرابی انداز میں انگلیاں مسلنے لگی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے شاید لفظ جمع کر رہی تھی یا ہمت، میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ بابا اب کسی سے کبھی خفا نہیں ہوں گے، میں ان کو سمجھا لوں گی۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جیسے روشنی سائے سے ڈر کر لرزتی دکھائی دے۔ اس نے پلکیں اوپر اٹھائی، اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی چمکنے لگی۔ اور ممی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ سمجھا لوں گا، پھر خود ہی خود کو تسلی دی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ ماموں خفا نہیں ہوں گے تو؟ میں اس کی جھکی پلکوں پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا، پھر جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ یہ تو طے کہ یہ کھیل ہم دونوں کو کھیلنا ہی تھا، سو میں نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ واپسی کا سفر بے حد خاموشی سے کٹا، ہم دونوں اپنی سوچوں میں الجھے تھے، ویسے بھی کہنے کو کچھ نہ تھا درمیان میں۔ آرزو ہاشم ماموں کی بیوی، رمل کی ماں اور بابا کی چچا زاد تھی، ان کے درمیان کوئی اور رشتہ تھا یا نہیں، رمشا خالہ اس سے لا علم تھی۔ ہاں، بابا آرزو اور ان کی فیملی کی مالی معاونت ضرور کرتے تھے۔ آرزو بابا کو کب سے پسند کرتی تھی یہ معلوم نہ تھا، البتہ ہاشم ماموں سے شادی کے بعد بھی وہ بابا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا نہ بھولی تھی۔ ان کا بابا سے التفات برتنا ممی سے چھپا نہ رہ سکا۔ ممی نے اپنے رویے سے سمجھانا چاہا تو وہ ممی کے سامنے بڑے دھڑلے سے اعتراف کر گئی۔ ممی تو دنگ کیا ہوتی، بابا کے بھی ہوش اڑ گئے۔ تقریباً 1 سال ممی مجھ سمیت رمشا خالہ کے ہاں ٹھہری۔ ہاشم ماموں نے آرزو کی حمایت اور ممی کو جھوٹا کہہ ڈالا اور ممی نے ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا۔ خدا جانے بابا ممی کو کیسے راضی کر کے گھر لائے، مگر ممی گھر واپس آ گئی۔ بابا نے آرزو سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر ڈالا کیونکہ وہ مجھ سے اور ممی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ چند سالوں بعد آرزو نے ہاشم ماموں سے طلاق لے کر ان سے قدرے بہتر اسٹیٹس کے آدمی سے شادی کر لی اور رمل کی پرواہ کیے بنا شہر کیا ملک ہی چھوڑ گئی۔ جانے ہاشم ماموں کو ممی کی سچائی پر تب یقین آیا یا نہیں یہ تو خبر نہ تھی، البتہ انہوں نے کسی رقاصہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور در در کی ٹھوکریں ان کا نصیب بن گئی۔ ماموں مالی حالات کبھی بھی ٹھیک نہ تھے ان کے، بچوں کی پیدائش مزید بدتر کر گئے، چرس پیتے پیتے وہ بستر سے جا لگے۔ ممی نے اتنے برس ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ ہاں، رمشا خالہ رمل سے ضرور ملتی اور اسے کسی نہ کسی طرح کے سپورٹ کر کے معاشرے کا باعزت شہری بنانے میں بھی مدد کرتی رہتی تھی۔ ہاشم ماموں کی طبیعت کے پیش نظر نکاح بالکل سادگی سے کیا گیا اور ولیمہ تھوڑے عرصے کے لیے ملتوی۔ ممی شادی کے فضول بیکار غیر شرعی رسومات کے خلاف تھی جو مجھے کسی نعمت سے کم نہ لگی۔ گھر پہنچ کر ممی رمل کا ہاتھ تھام کر اسے گھر دکھانے لے گئی، پھر اسے اپنی محبتوں کا یقین دلاتے ہوئے بالآخر میرے کمرے میں لے گئی۔ بے چینی بھری کیفیت میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا اور میری حالت زار سے عادل نے خوب حظ اٹھایا، جبکہ رمشا خالہ اس تمام عرصے میں خاموش تماشائی بنی مجھے کچھ پراسرار سی معلوم ہوئی۔ یہ خاموشی ان کا خاصہ ہرگز نہ تھی۔ ہلکے سے دروازے کو بجا کر میں کمرے میں آیا تو وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ تم اطمینان سے بیٹھو، میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ گلاس ونڈو کھول کر میں نے تازہ ہوا اندر آنے دی، پھر کمرے میں ممی کا اکلوتا پھولوں کا بکے اٹھا کر بالکنی سے باہر رکھ دیا۔ اس پل ان پھولوں کی خوشبو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ جتنا خود کو نارمل کرنے کی صحیح کرتا اتنا ہی دل کے کسی کونے سے عجیب سا خوف بادل کی طرح اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس لمحے ایسا سناٹا تھا جیسے کسی زوئی روح کی موجودگی کا احساس نہ ہو، اور یہ سناٹا میرے دل پر ہولے ہولے اتر رہا تھا۔ اگر میرا یہ حال ہے تو اس بیچاری کی کیا حالت ہوگی؟ پھر اس سکونت کو میں نے ہی توڑا۔ تم چاہو تو بیڈ پر سو جاؤ، میں الماری کی طرف چلا آیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، جواباً وہ آہستگی سے بولی، تو میں خاموش ہو گیا۔ کپڑے بدل کر جب میں واش روم سے باہر آیا تو وہ بدستور اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں کو جوڑے گہری سوچ میں گم۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ماحول کو بہتر اور نارمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں عام سی بات چیت کرتا۔ تمہیں پیسے کیوں چاہیے تھے؟ اس نے سر اٹھا کر 1 سیکنڈ مجھے دیکھا، پھر چہرہ دائیں جانب کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔
مجھے اپنا گھر بچانا تھا۔ مطلب؟ میں نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ بابا کے علاج کے لیے میں نے گھر کے کاغذات رکھوا کر قرض لیا تھا، جسے اب واپس کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ایک شدید جھٹکا مجھے لگا۔ ظلم در ظلم، صفاق کی بے حسی۔ خود کو سنبھالتا آہستگی سے بولا، اس کے لیے اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا؟ تم رمشا خالہ سے مانگ لیتی۔ پتہ نہیں یہ بڑا اقدام تھا یا وہ جو ہونے جا رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر میری سماعت تک بخوبی پہنچی تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر چھائی محیب اداسی کو دیکھ رہی تھی۔ آفس سے مانگ لیتی؟ جانے میں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا؟ میں شرمندگی کے گہرے کھڈے میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ میں بنا کسی شرط کے اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر ہم انسان محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنا نفع سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ میرا ذہن منتشر اور اپنا آپ خالی سا لگا۔ اتنی رقم نہیں مل سکتی تھی، وہ دھیمے سے بولی۔ مجھ سے؟ میں بولتے بولتے یکدم چپ ہو گیا، پھر بے چینی کے عالم میں کھڑکی میں پھیلنے والی تاریکی کو خود میں گھورنے لگا، بلکہ اسے شدت سے محسوس کرنے لگا۔ میرے سامنے بیٹھا وجود کسی انتہا سے گزر کر یہاں پہنچا ہوگا۔ وہ سادہ سی لڑکی بنا کسی سہارے کے خود کے ساتھ کیا کر بیٹھی تھی، اور میں جو اسے اس اذیت سے نکال سکتا تھا خود ہی اسے اس آگ میں گھسیٹ لایا، اپنی غرض کے لیے، اپنی محبت کو بچانے کے لیے۔ باہر پھیلی تاریکی میرے اندر میں ڈیرا ڈالنے لگی۔ میں نے ایک نگاہ خاموش بیٹھے وجود پر ڈالی اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ لیمپ آف کر کے میں نے خود کو اس اضطراب سے نکالنا چاہا، جبھی موبائل کی روشنی میں مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ انا کا میسج تھا۔ اپنے اس اقدام سے میں اسے انفارم کر چکا تھا۔ وہ بھی میرے لیے مقام حیرت تھا کہ اس نے احتجاج نہ کیا، بلکہ مجھے 2 سال سکون سے گزارنے کی مبارکباد پیش کی۔ کیسی ہے وہ؟ انا کا یہ پوچھنا مجھے اچنبھا سا ہوا۔ وہ کیا پوچھ رہی ہے؟ اس پل میرا بے قرار دل اسے کچھ سننا چاہتا تھا جو چند لمحوں کے لیے دل کو سکون بخش دے۔ مجھے کیا پتا؟ میں جھنجھلا ہی تو گیا۔ خوبصورت ہے؟ اس نے ایک اور سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں پتا۔ اب کی بار میں غصے میں آ گیا۔ ایسا کرو، اس کی تصویر سینڈ کر دو۔ اس کا یہ میسج تپا گیا۔ میں نے بے بسی سے غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے گڈ نائٹ کا جواب دیا، جب ٹھک سے اس کا ایک اور میسج آ گیا۔ کم از کم یہی کہہ دو انا، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ میرا دل بھی تو کسی ایسی بات کا تمنائی تھا۔ انا، تم بھی تو کہتی تھی مجھ سے محبت ہے۔ یہ سب میں صرف سوچ سکا، اس سے کہہ نہ سکا۔ انا آفندی، تم میرے دل پر حکومت کرتی ہو۔ یہ فقرہ لکھ کر اسمائل پک تصویر کے ساتھ بھیج دیا۔ جواباً مجھے صرف ہارٹ کی تصویر ملی، بنا کسی اظہار کے۔ چلو، رات کی نیند تو کم از کم سکون سے آئے۔ روشن اور چمکدار سورج بڑی سی کھلی کھڑکی سے اپنی نوکیلی کرنیں میرے پورے وجود میں پھیلا رہا تھا۔ ذہن کے جاگتے ہی ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے۔ میں نے گردن موڑ کر صوفے کی طرف دیکھا۔ وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتا اٹھ گیا۔ فریش ہو کر میں لابی میں آیا تو ممی رمل کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ مجھے ممی کے چہرے پر گہرا سکون دکھائی دیا۔ تو کیا رمل ان کے دل میں جگہ بنا گئی ہے؟ ولی رمل نے ہاتھوں میں نہ مہندی لگائی اور نہ ہی چوڑیاں پہنی ہیں۔ اتنی سادہ شادی کی بھی میں خواہش مند نہ تھی۔ ہاشم ٹھیک ہو جائے پھر شاندار ولیمہ کریں گے۔ ممی کی بات پر ہم دونوں نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ممی، آج کیا ناشتہ نہیں ملے گا؟ میں ممی کی مزید باتوں سے رمل کو اپسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو ان کا دھیان ناشتے کی طرف موڑا۔ کیوں نہیں، ابھی لگواتی ہوں۔ تم نے رمی کو کوئی گفٹ نہیں دیا؟ ممی کی رمل سے رمی تک فرینکنس مجھے ہلا گئی۔ ممی، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میں تیزی سے اٹھ کر ڈائننگ ہال کی طرف آیا۔ میرے اس ریاکشن پر ممی حیران ضرور ہوئی تھی، مگر اب ہر چیز میرے بس سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ اتنا آسان ہرگز نہ تھا جیسا میں نے سوچا تھا، بلکہ سوچا ہی نہ تھا۔ وہ رمل کو لیے میز تک آ گئی۔ ان کی گہری نگاہ مجھ پر تھی، مگر میں اگنور کرتا ناشتہ کرنے لگا۔ بابا خاموشی سے ممی اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ ممی نے رمل کو میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بنا کسی آواز کے بیٹھ گئی۔ میں نے ذرا فاصلے پر رکھے ٹوسٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ کیا لوگی؟ آملیٹ، بٹر جیم؟ میں بڑے نارمل انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا آج یہاں پہلا دن تھا، وہ ضرور نروس ہوگی۔ یہ کافی ہے۔ اس نے ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ لیا اور دھیرے دھیرے اسے کوترنے لگی۔ رمل، آملیٹ لو نا۔ ممی نے آملیٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال لیا۔ بابا ناشتہ کرتے اخبار کی ہیڈ لائنز مجھ سے ڈسکس کرنے لگی تو میرا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ اپنے کپ میں چائے لیتے ہوئے میں نے ذرا کی ذرا رمل کو دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں ٹوسٹ کتر رہی تھی۔ تم کچھ کھا نہیں رہی؟
میں نے اسے ذرا ایزی کرنے کے لیے نارمل انداز اپنایا۔ ممی سے زیادہ اس وقت میں مہمان نواز ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بنائی گئی چائے کا کپ اس کے آگے رکھ دیا۔ میری یہ تمام حرکات ممی بابا کو دکھانے کے لیے نہیں تھی بلکہ رمل کے لیے تھی۔ کیا اس جذبے کے لیے جو رات میں نے اس کے لیے محسوس کیے؟ مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ وہ حالات کا بری طرح شکار تھی۔ میں نے شعوری طور پر ایسی کوشش نہ کی تھی مگر ممی کو کافی حد تک مطمئن کر گئی۔ شام کو گھر آیا تو ممی نے حکم صادر کر دیا، تم رمل کے ساتھ آج ڈنر باہر کرو گے۔ میں نے ممی کو منع کرنا چاہا مگر رمل کے سامنے انکار کر کے میں اس کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو رمل کو تیار ہونے کا کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ تقریباً 8 بجے میں گاڑی میں بیٹھا، رمل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ بلیک شفون کا سادہ سا سوٹ پہنے بنا میک اپ کسی اور آرائش وہ تیار ہوئی تھی۔ مجھے اس کی اتنی سادگی پر حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا نہ جانے ممی نے اسے اس حالت میں میرے ساتھ جاتے دیکھا بھی ہے یا نہیں، ورنہ یوں اتنے سادگی بھرے اولیے میں کبھی نہ جانے دیتی۔ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ونڈ اسکرین پر کرتے ہوئے سوچا، پھر خود ہی چونک گیا۔ یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ خود کو سرزنش کرتا بے حد ریش انداز میں گاڑی بھگانے لگا۔ ڈنر تو خاک کرواتا میں رمل کو لیے سمندر پر آ گیا۔ سمندر کی موجوں کو دیکھتے ہم دونوں لہروں کا شور سن رہے تھے۔ میں سگریٹ اضطراب کی کیفیت میں پیتے ہوئے گہری چپ میں گھر تھا، جبکہ میرے بائیں جانب کھڑی رمل چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینک رہی تھی۔ آپ مجھے رمشا خالہ کے گھر ڈراپ کر دیتے، شاید وہ میرا اضطراب فہم گئی تھی۔ میں نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ میرے قریب کھڑی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دمے آخری کنکر کو اٹھا کر سمندر میں اچھال دیا۔ چاند کی روشنی میں سادہ سا روپ دھارے وہ اداس آنکھیں لیے بے ضرر سا وجود مجھے رات کی تاریکی کا حصہ ہی محسوس ہوئی۔ ہم دونوں لہروں کو پاؤں تلے روندے دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میرے اندر اس پل سناٹا تھا۔ میں کسی لڑکی کے جذبات کو زندگی بخشنے کا کام دے رہا ہوں۔ کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کھیل کہیں اس کا وجود زخمی نہ کر دے۔ وہ بے اختیار پلکوں کی جھالریں جھکا گئی۔ ساحل کی نرم ریت ہمارے پاؤں سے کھسکے جا رہی تھی۔ وہ ہلکی سانس کے ساتھ بولی، بولتی ہوں مگر زیادہ نہیں۔ میرے پاس کہنے کو کسی سے کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی، پچھلی تمام ملاقاتوں کے برعکس۔ وہ مجھے آج قدرے پر اعتماد سی دکھائی دی۔ میرے ساتھ آنے پر وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ تھی۔ مجھے کسی الجھن، وسوسے اور وہموں کا گمان اس کے چہرے پر دکھائی نہ دیا۔ کیا یہ سب اس نام نہاد کاغذی رشتے کا نتیجہ تھا؟ میں اسے ضرورت سے زیادہ سوچ اور محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے اور اس کے درمیان لا تعلقی کا فاصلہ قائم رکھنا چاہیے۔ میں نے بے اختیار نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر جھاگ اڑاتی لہروں پر مرکوز کر دی اور جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں سے لگا کر اسے لائٹر کا شعلہ دکھانے لگا۔ کیا کھاؤ گی؟ اب اس سے لایا تھا تو یہ فرض بھی پورا کرنا تھا، ہمیں گھر کر چلنا چاہیے۔ جواباً وہ میرا سوال اگنور کر گئی۔ میں نے لائٹر جیب میں ڈال کر سگریٹ کو انگلیوں میں دباتے ہوئے دوبارہ اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ سمندر کی لہروں کو تک رہی تھی۔ تمہیں سمندر اچھا لگتا ہے؟ میں نے یوں ہی اس کی نگاہوں کی سمت دور اچھلتی شور مچاتی موجوں کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا۔ میں پہلی بار سمندر کو دیکھ رہی ہوں۔ بہت کچھ سنا تھا اس کے متعلق مگر کبھی دیکھا نہیں۔ وہ اڑتے بال سمیٹتے ہوئے بولی مگر نظریں سمندر پر مرکوز تھی۔ پہلی بار؟ میں چونکا، گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ میری حیرت بھانپ گئی تھی۔ تبھی گہرا سانس خارج کرتی پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، وقت اور حالات کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ساحل کی نرم ریت پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ میں اس کی کھینچی گئی لکیروں پر نگاہیں جماتا پھر سے مضطرب ہو گیا۔ اس کی انتہا کیا ہوگی؟ میں اسے کہاں لا کر چھوڑوں گا؟ یہ میرے دل نے سوال کیا تھا اور کیوں کیا میں نہیں جانتا تھا۔ میرے اندر سناٹا، بے چینی، یاسیت اور اضطراب پھیلنے لگا۔ میں لاؤنج میں آیا تو ممی کو آس پاس بکھرے شاپنگ بیگز دیکھ کر بولا، یہ آپ اپنے ارد گرد کیا پھیلائے بیٹھی ہیں؟ یہ سب میں نے رمل کے لیے خریدا ہے۔ ممی، میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کے چہرے پر اس وقت رمل کے لیے محبت آمیز جذبات دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تمہارے بابا کہتے ہیں رمل میں ایسا ضرور کچھ ہے جو ولی نے اسے پسند کیا۔ میں تمہارے فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ ممی کی رمل کے لیے اتنی گرم جوشی مجھے چونکا گئی۔ میرے اندر ابھرتا احتجاج لبوں تک آ کر دم توڑنے لگا۔ آپ کی رائے اس کے بارے میں اتنی جلدی کیسے بدل گئی؟ ایک دھڑکن جو پرزور بڑھتی جا رہی تھی۔ میری رائے کی اہمیت نہیں، تمہاری رمل کے لیے اہمیت نظر آنی چاہیے۔ 2 ماہ سے زیادہ ٹائم تمہاری شادی کو گزر چکا ہے۔ پچھلے 1.5 ماہ سے رمل ہاشم کے گھر ہے۔
تم ایک بار بھی ملنے نہیں گئے۔ ممی کی باخبری پر میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ تمہاری غیر موجودگی میں آ کر ہمیں مل کر چلی جاتی ہے، مجھے تو ذرا بھی محسوس نہیں تاکہ تم اسے اپنی پسند مرضی سے بیاہ کر لائے ہو۔ خوشی کا اظہار چلا چلا کر کروں، مجھے ممی کی بات غصہ دلا گئی، میں چڑ گیا۔ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشی کا اظہار چہرے سے آیا ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے غصے کی ذرا پرواہ نہ کی۔ اور آپ کو لگتا ہے میں خوش نہیں ہوں؟ مجھے باتوں میں مت الجھاؤ، وہ میری ماں تھی، میرے بے معنی ہیلے بہانے سے ہرگز امپریس نہ ہونے والی تھی۔ السلام علیکم۔ میں نے اور ممی نے بیک وقت لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، جواباً میں نے اور ممی نے بڑی گرم جوشی سے جواب دیا۔ ممی تو اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی اور میں ممی کا شک ظاہر کرنے کے لیے اس کا اظہار کر رہا تھا۔ ممی نے ایک طاہرانہ نگاہ سے مجھے گھورا اور عمل کی جانب متوجہ ہو گئی، جو ہم دونوں کا جوش و خروش دیکھ کر پریشان نہیں تو حیران ضرور ہوئی تھی۔ ہاشم کیسا ہے؟ اسے اپنے قریب بٹھائے خیر عافیت کا سیشن ممی شروع کر چکی تھی، تو میں نے چپکے سے کھسکنے میں عافیت جان لی۔ جو ہی قدم دروازے کی جانب بڑھی، ممی نے پکار لیا، ولی، رمل اتنے دنوں بعد آئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ مہذب لفظوں کا چناؤ کرتی مجھے ٹھیک ٹھاک سنا گئی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہے، اسی لیے چائے بنانے کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے بات بنا کر ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ میرے قدم باہر بڑھے اور ممی کا رخ رمل کی جانب۔ آپ بہت اچھی ہیں، بہت محبت کرنے والی۔ میں واپس کمرے میں داخل ہوتا کہ رمل کی آواز پر دروازے میں ہی رک گیا۔ ولی سے محبت کے بعد بھی اندازہ نہیں ہوا، اولاد تو ماں باپ کی کاپی ہوتی ہے۔ ممی اسے گھیرنے لگی۔ تم ولی سے محبت کرتی ہو، پھر اتنی اداس سی کیوں ہو؟ تم خوش تو ہو نا؟ آج ممی ہم سے سچ اگلوانے کے در پر تھی۔ پہلے ولی نے تم کو پسند کیا ہوگا؟ ممی سوالیہ نظروں سے رمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس سے پہلے ممی مزید تحقیقاتی سیل کھولتی، میں اندر آ گیا۔ ممی آپ کی ملازمہ آس پاس کہیں دکھائی نہیں دی؟ تم رمل سے باتیں کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ممی باہر کی جانب بڑھی تو میں صوفے پر بیٹھی رمل پر ایک کڑچڑتی نظر ڈال کر آہستگی سے بولا، ولی نے تم کو کب پسند کیا تھا؟ اور وہ بھی پہلے؟ جواباً وہ خاموش رہی تو میں اس پر قدرے جھکا سخت تیوروں سے دیکھنے لگا۔ تم دونوں پسند کرتے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ پلکوں کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گئی۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر کیا میں کرتا ہوں؟ نہیں۔ اس کا چہرہ میرے صفاقی پر تپا تپا محسوس ہونے لگا، مگر مجھے اس وقت اس کی پرواہ نہ تھی۔ یاد رکھنا، یہ ایک معاہدہ ہے، عارضی شادی کا۔ جانتی ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اگر بلیک میل کرنے کی کوشش؟ میں سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، مجھے ایسا کچھ کرنے کا شوق نہیں۔ اس کے لہجے پر لحاظ بھر سرخی بڑھ گئی۔ میں نے کچھ بولنا چاہا۔ اس نے پلکیں ایک پل کے لیے اٹھائی، مجھے دیکھ کر پھر جھکا گئی۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جس سے بے بسی جھانکتی نظر آئی، نہ جانے یکدم مجھے اپنے کہے گئے جملوں پر شرمندگی ہوئی۔ وہ ہنوز سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو اس کے سامنے صوفے پر گرا دیا۔ ہاشم ماموں کیسے ہیں؟ میں نے اپنی کہی گئی بات کا اثر ظاہر کرنے کے لیے بات بدلنے کی کوشش کی۔ بہتر ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ایک لمحہ مجھے دیکھا، پھر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بے حد سادہ اور معصوم سی دکھائی دی۔ ناحق میں نے اسے یہ سب کچھ کہا۔ وہ بے ضرر سی انسان مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی بھلا؟ میں نے بلا وجہ اسے دکھی کیا؟ اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میں اب تک اپنی کہی بات کی خجالت مٹا رہا تھا۔ شکریہ، وہ اب بھی اتنا ہی بولی۔ میری بات بری طرح سے اسے ہرٹ کی تھی۔ اس کے یوں کترائے روٹھے انداز پر مجھے بلا وجہ ہنسی آ گئی۔ اس نے گردن گھما کر ذرا کی ذرا میرے مسکرانے کو دیکھا، پھر دوبارہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر میں اس کے قریب آ گیا، قدرے جھک کر اس نے تپتے چہرے کو گھورتے ہوئے میں ہولے سے بولا، مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کیونکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ میں اپنے کہے گئے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ پلکیں بے ساختہ جھکا گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ رمی کو گئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ ہاشم ماموں کی طبیعت سنبھلنے پر نہ آ رہی تھی۔ ممی الگ پریشان تھی۔ گزرے تمام دنوں میں میرا رمل سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ گلاس ڈور کھول کر میں لغاری صاحب کے آفس میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ سوری، میں ذرا لیٹ ہو گیا۔
میں معذرت کرتا لغاری صاحب کے برابر بیٹھ گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر رمل اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی، شاید لغاری صاحب نے منگوائی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس نے رمل کو سر سے پیر تک دیکھنا اپنا فرض سمجھا۔ اس کی موجودگی اور تمام لوگوں کا متوجہ ہونا مجھے بے حد برا معلوم ہوا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی اور میری موجودگی اسے تھوڑا سا نروس کر گئی۔ وہ چل کر لغاری صاحب کی میز کے قریب آئی، فائل تھما کر جو ہی پلٹی۔ انہوں نے اسے پکار لیا۔ میں جو اس کے آنے پر چھا جانے والی خاموشی کو توڑتا میٹنگ میں بیٹھے حضرات سے ڈسکشن کرنا شروع ہوا تھا، ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ مس رمل، آسماں آج نہیں آئی، آپ ذرا چائے سرو کر دیں؟ جہاں لغاری صاحب کی فرمائش پر وہ ٹھٹک کر رکی، وہیں بے ساختہ میں نے اپنے لب کھینچ ڈالے۔ انکار کا اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ ریک کی جانب بڑھی تو میں اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ رمل، میرے پکارنے پر سر اٹھا کر اس نے مجھے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر وہی خفت تھی۔ تم جاؤ صابر کو بھیج دو، وہ یہ کام کر لے گا۔ وہ سر جھکا کر تیزی سے باہر نکل گئی اور میں پڑھ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ لغاری صاحب میرے اس اقدام پر حیرت زدہ تھے۔ ان کی سوالیہ نگاہیں مجھ پر تھیں، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس کمپنی کا مالک تھا، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ رمل کی یہ جاب ہرگز نہ تھی، آخر وہ میری کزن بھی تھی۔ ہاشم ماموں کا انتقال ہو گیا۔ میں ممی اور بابا کے ساتھ رمل کے گھر آیا تھا۔ رش اور رمل کی حالت کے پیش نظر میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پورے دن کے بعد ممی مجھے گھیرتی ہوئی رمل کے پاس لے آئی۔ تمہاری تسلی اور موجودگی اسے حوصلہ دے گی۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ میری؟ میں نے خود کی جانب اشارہ کیا اور جواباً ممی خشمگین نگاہوں سے گھورتی پھر قدرے جتاتے ہوئے بولی، ہاں تمہاری، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ جواباً میں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیہ جانی۔ میں کمرے میں آیا۔ وہ بے حد چھوٹا کمرہ تھا۔ پلستر اکھڑتی سیلن زدہ دیوار کے آگے بچھی چٹائی پر بیٹھی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں دھیرے سے چلتا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر وہ گالوں پر بکھرے آنسوں سمیٹنے لگی۔ حروف تسلی، میں سوچنے لگا، اس موقع پر کیا تسلی برے الف کسی کو تسلی دے سکتے ہیں؟ کہیں ثانیے کمرے میں تاریکی کے ساتھ خاموشی چھائی رہی۔ میں نے کمرے میں اویس بلب کو دیکھا، جس کی مدھم سی روشنی میں ہم دونوں کے سائے سامنے دیوار پر نمودار ہو رہے تھے۔ خود کو اس وقت گرفتار مشکل میں پایا۔ یاد کرنے پر بھی ایک لفظ تسلی کے لیے یاد نہ آیا۔ میں اس کے دائیں جانب دیوار کو ٹیک لگا کر چٹائی پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی بے آواز رو رہی تھی۔ دائیں طرف والا وجود دنیا کی نظروں میں میری بیوی اور میرے لیے کاغذی عارضی تعلق تو کیا ایسا ہی تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یکدم ایک احساس نے اس کی ہمت بندھانے کی چاہ کی۔ یوں مت رو، تمہارے رونے سے ہاشم ماموں کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ بے شک یہ غم ناقابل تلافی ہے اور اتنی جلدی سنبھلنا ناممکن، مگر تم خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی چلا گیا، لفظوں نے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ میں نے تسلی کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسی حالت میں انسان کے پاس سوائے بے بسی کے کچھ نہیں ہوتا، ہولے سے بولتا۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر میں نے اسے خود سے لگا کر تھپکی دی۔ یہ صرف ایک ہمدردانہ فعل تھا جو اس پل مجھ سے سرزد ہوا۔ صرف چند سیکنڈ بعد وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور آہستگی سے بولی، میں خود کو سنبھال لوں گی۔ میں نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب تیزی سے اٹھ کر کمرے میں مزید لائٹس آن کرنے لگی۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر جھکائے وہ آنکھوں سے چھلکتے آنسو پوچھ رہی تھی، نگاہیں چراتا وجود مجھے وہاں سے جانے کا سگنل دے رہا تھا، سو میں چلا آیا، حالانکہ مجھے رمل کا رد عمل اچھا نہ لگا تھا۔ میں تھکا ہارا جیسے ہی اندر داخل ہوا ٹھٹک کر رک گیا۔ ہاشم ماموں کے انتقال اور رمل کی گھر واپسی کے بعد میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتا لائٹ آف ہوتی اور لائٹ بلب جلا ہوا ہوتا۔ رمل کبھی بھی میرے کمرے میں مجھے دکھائی نہ دیتی۔ وہ ہمیشہ میرے سونے کے بعد دبے قدموں خاموشی سے آ کر بنا آواز کیے صوفے پر سو جاتی، اگرچہ میری ایسی کوئی ہدایت نہ تھی۔ یہ احتیاط یا گریز وہ خود برتتی تھی، مگر آج تیز روشنی کی لکیر بند دروازے سے بھی باہر آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر بنا تکیے سکڑی سمٹی پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، میں اندازہ نہ کر پایا۔ سو نظر انداز کرتا میں ہمیشہ کی طرح واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد تولیے سے سر رگڑتا جب باہر آیا تو وہ یوں ہی بے حس و حرکت تھی۔ میں بستر پر بیٹھ کر پاؤں کے پاس رکھا کمبل اوڑھ کر لیٹنے ہی والا تھا کہ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ گئی، شاید آہٹ سے یا میں نے رمل کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ مجھے ٹمپریچر ہو گیا تھا، ممی نے زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ بڑے وضاحتی انداز میں اپنی مجھ سے پہلے کمرے میں موجودگی کی وجہ بیان کر رہی تھی۔
اس کی آنکھیں بخار کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی، یا پھر وہ روتی رہی تھی؟ ٹمپریچر ابھی بھی ہے۔ میں نے اس کی بات اگنور کر دی۔ شاید اس نے ہولے سے اپنے ماتھے کو چھوا، جیسے میں بخار کی نوعیت چیک کر رہی ہوں، اور اس کی یہ بے ساختگی بھرا انداز مجھے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ میڈیسن لی ہے؟ میں مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ جی۔ اس نے گردن اسبات میں ہلا دی۔ کچھ کھایا بھی ہے؟ بنا آواز کے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تم آرام کرو، میں بولا تو وہ لیٹ گئی۔ لمحہ بھر ٹھہر کر میں نے اپنا کمبل اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کمبل؟ تم فکر مت کرو، میں گیسٹ روم سے لے آؤں گا۔ گڈ نائٹ۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور میری سوچوں کا دھارا رمل کی طرف موڑنے لگا۔ ماموں کے وفات کے بعد وہ کافی اپسٹ تھی، اب تک سنبھل نہ پائی تھی۔ بقول رمشا خالہ، جن روپاؤں کے لیے وہ میرے ساتھ اس ڈرامے میں شامل ہوئی، وہ بھی اس کی ماں گھر چھڑوانے کے بجائے جانے کہاں خرچ کر چکی تھی۔ عادلی، عالی، میں اور رمل، ہم سب کزن تھے۔ ہماری زندگیوں میں کتنا فرق تھا۔ حالانکہ روحان چاچو بھی مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے، مگر انا مناہل کو رمل جیسے حالات ہرگز فیس نہ کرنے پڑے تھے۔ اگر انا رمل کی جگہ ہوتی، ایک خیال میرے تصور پر ابھرا، وہ یہ سب کیسے کرتی؟ وہ بہت نازک اور ڈرپوک سی ہے۔ میں تھا انا کے ساتھ اور رمل، میں سوچتے سوچتے رک گیا۔ خدا جانے کیوں میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا، اور یہی موازنہ کرتے کرتے میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ممی چاہتی تھی رمل اب جاب چھوڑ دے۔ انہوں نے میری مرضی جاننی چاہی تو میں نے رمل کی رضا پر چھوڑ دیا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے جاب کی ضرورت ہوگی، پھر میں دوبارہ سے جاب تلاش کروں گی۔ وہ میری جانب دیکھے مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور میں کتنے پر اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکا۔ اوکے، تم آفس دوبارہ جوائن کر لو۔ میرے جواب پر اس نے ممنونیت سے سر جھکا لیا۔ میں ٹیرس کی گرل سے لگا لان میں کام کرتے مالک کو غیر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جب میرا سیل فون بج اٹھا۔ وہ انا کی کال تھی۔ کتنے دن گزر گئے تھے انا سے بات کیے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اس کے پاس وقت ہی نہ تھا، اور اسے ڈسٹرب کرنا میں نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ پاکستان آنا چاہتی تھی، اور اس کی پاکستان آمد مجھے بے انتہا خوش کر گئی۔ میں نے تمہیں بے حد مس کیا ولی۔ ایک محبت آمیز انداز، لہجہ، ساری تھکاوٹ، سارے اندیشے، سارے خوف اڑا گیا، جیسے بارش دیوار سے گرد کو۔ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے میں کمرے میں آیا۔ بیڈ پر رکھی خلیل جبران کی کتاب کو اٹھا کر سائڈ شیلف پر رکھنے کے لیے اٹھائی بند کرتے کرتے میں رک گیا۔ محبت ہم پر حکومت کرتی ہے۔ لائن کے نیچے نیلی روشنائی سے درج تحریر مجھے چونکا گئی۔ محبت آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا بتایا گیا ہے۔ یہ شیکسپیئر کا قول تھا، میں جانتا تھا، مگر یہ لکھائی کس کی تھی؟ رمل چند سیکنڈ سوچنے کے بعد لبوں پر آ کر ٹھہر گیا۔ وہ کمرے میں اس وقت موجود نہ تھی۔ رمل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا؟ دماغ نے تفتیشی عمل شروع کر دیا۔ مجھے رمل کے لکھنے پر حیرت تھی۔ رمل بڑی لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے براہ راست بہت کم بات کی تھی اب تک۔ میرے حیرت اب سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ ادراک پر یقین ثابت ہوتا محسوس ہوا تو ناسمجھی میں گھرا لکھے گئے کال میں معنی تلاشنے لگا۔ محبت کا اندھا دیوتا۔ میری نگاہوں کے پار تحریر دوبارہ گھوم گئی، اور اس بارے بے ساختہ میرے لب مسکرا دیے۔ میں نے انا کو ایئرپورٹ سے خود ریسیو کیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ فریش اور خوبصورت دکھائی دی۔ سارا راستہ میں اس کی روداد سنتا رہا۔ اس نے مجھے بولنے کا ذرا بھی موقع نہ دیا۔ اف، تم کتنا بولتی ہو۔ کیوں، کیا رمل نہیں بولتی؟ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں چونک سا گیا، اس کے نازک شفاف ہاتھ کو کتنی دیر تک دیکھتا رہ گیا، پھر ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہیں خوش دیکھ کر بہت اچھا لگا، میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ بڑی بے نیازی سے شکریہ بجا لاتی وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو گئی جہاں رکی تھی۔ اگلے دن صبح صبح انا میرے گھر موجود تھی۔ ممی نے انا سے رمل کو میری بیوی کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ مجھے انا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بڑے واضح دکھائی دیے۔ تبھی تو تنہائی ملتے ہی اس نے اس کا اظہار بھی کر ڈالا۔ رمل تو بہت معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہے، تائی اماں نے کیسے پسند کیا، اور تائی اماں کی اتنی محبت اسے یہاں اپنا راج نہ قائم کروا لے۔ وہ بڑی نخوت سے بول رہی تھی، اور مجھے اس کے رمل کے لیے استعمال کیے الفاظ ذرا بھی اچھے نہ لگے۔ میں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ ایسی نہیں ہے، بڑی بے ضرر سی لڑکی ہے۔ میری فیور پھر ذرا کہ ذرا اس کی آنکھیں پھیلی، پھر سر جھٹک کر وہ قدر بگڑے ہوئے انداز میں کہنے لگی، مجھے تو اتنی بے ضرر سی نہیں لگی۔ تائی اماں کی بھرپور محبت حاصل ہے۔ ممی کی محبت نہیں، ان کے بیٹے کی محبت
इस घर में रहेगी। मैंने अना का मूड बेहतर करना चाहा। वो मुस्कुरा दी, मगर उसकी निगाहें ग्लास विंडो के पार मौजूद रमल का एक्सरे कर रही थी। उस दिन अना के साथ शॉपिंग के दौरान मेरे दिल पर अजीब सी कैफियत हमला आवर हुई। ताहम मैंने अंदर की लहरों को अंदर ही दबा लिया। इतने बरसों और मुलाकातों के बाद पहली बार मैं अना के रवैये पर गौर कर रहा था। कहीं मैं ज़रूरत से ज़्यादा एहसास तो नहीं हो रहा हूँ, मैंने खुद से सवाल किया। वो इतना गलत भी नहीं कह रही थी। अना परफ्यूम खरीद रही थी, उसने मेरी राय जानी चाहिए। उस पर फॉर मैन लिखा था। मैंने अना को जब उस जाने मतवज्जे किया तो वो मुस्कुराते हुए बड़े आराम से बोली, आई नो, मैं अपने फ्रेंड अरहम के लिए ले रही हूँ। वली लंदन में उसने मेरी बहुत मदद की। उस पल मैंने अना के चेहरे पर कुछ और तरह के रंग देखे, मगर मेरी मोहब्बत ने मुझे उतना सोचने कहाँ दिया। मैं उसके लिए बेस्ट गिफ्ट लेना चाहती हूँ। उसे सब याद थे, सबकी परवाह थी सिवाय मेरे, जबकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे वलीद अफंदी को अना अफंदी से कुछ नहीं चाहिए, मगर मेरा दिल अजीब वहमे का शिकार हो रहा था। वो मेरे पैसों से सबके लिए शॉपिंग कर रही थी और मैं उसे याद न रहा। इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है वली, मोहब्बत तो वो तुमसे करती है। खुद को तसल्ली देकर मैंने सर झटक कर इन सोचों से खुद को निकाला। मैं मम्मी के कमरे में आया तो उन्होंने एक रिंग मुझे थमाई। रिंग देखकर मैं हैरान रहा। हुआ तुम्हें खुद से कोई गिफ्ट आकर रमल को देने की तौफीक नहीं हुई, अब ये अपनी तरफ से उसे सालगिरह का गिफ्ट दे दो। उस दम अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला और रमल अंदर चली आई। आओ रमल, ये वली तुम्हारे लिए रिंग लाया है, बहुत खूबसूरत है, पहना दो। मम्मी की तेज़ी हम दोनों को सटपटाने के लिए मजबूर कर गई। मम्मी के इशारे पर नाचार में सरत से उठकर उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मुझे देखकर लाश भर को वो सटपटा गई। उसका हाथ थामने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बड़ी बेबसी से खुद को संभालते हुए उसने हाथ आगे कर दिया। मम्मी की नज़रें हम दोनों पर फोकस थी। ज़रा सा आगे बढ़कर मैंने उसका लर्जता हाथ थाम लिया और रिंग उसकी उंगली में डाल दी। हैप्पी बर्थडे। मेरी आवाज़ काफ़ी धीमी थी, मगर मैं बराह रास्त उसकी आंखों में झांक कर बोला था। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में कांप रहा था। खफत से उसका चेहरा लाल हो गया। मेरी ग्रिप से अपना हाथ निकालकर वो पीछे हट गई। एक नामालूम मुस्कुराहट मेरे लबों पर उभरी। एन उसी पल अना अंदर दाखिल हुई। हम दोनों को एक दूसरे के करीब खड़े देखकर वो ठटकी। आओ अना। मैंने अपना रुख अना की जानिब किया। रमल और मम्मी भी अना को देखने लगी। आने का वक्त नामुनासिब तो नहीं? उसका लहजा सर्द था। उसकी निगाह मुझसे होकर मम्मी पर रुक गई। बिल्कुल नहीं, बैठो। वली रमल के लिए गिफ्ट लाया था, बस वहीं दे रहा था। मम्मी मुस्कुराकर बड़ी मोहब्बत से अना को बैठने के लिए कह रही थी। रमल बैठ जाओ। मम्मी ने रमल को अपने बराबर बेड पर बिठा लिया, जबकि मैं और अना एक ही सोफे के दोनों कॉर्नर पर बैठ गए। कोई ख़ास मौका है जो तोहफे तहाइफ का सिलसिला चल रहा है? अन्ना ने गर्दन घुमाकर मुझे और फिर मम्मी और रमल को देखा। मैंने अना का चुभता लहजा महसूस किया। उसकी जानिब पलटा तो वो रमल के हाथों को देख रही थी। वली रमल के लिए रिंग गिफ्ट लेकर आया है, बस वहीं दे रहा था। मम्मी को अना का अंदाज से गुफ्तगू ज़रा न भाया था। तभी रमल का हाथ पकड़कर अना के सामने करके जताती नज़रों से बोली। अना ने एक शिकवा कुना निगाह मुझ पर डाली। मैं उसे ही देख रहा था। वली तुमने मुझे तो कभी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया, वो बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर कर बोली और मेरे हवास उड़ा गई। मम्मी ने एक तहीर अमेज़ निगाह हम दोनों पर डाली। मैं अपनी जगह साकित बैठा रह गया। वली की बीवी मैं बनूंगी, रमल नहीं। ताई अम्मा, वली मुझसे मोहब्बत करता है। रमल से शादी तो आर्जी है, जब तक मेरा मास्टर्स मुकम्मल नहीं हो जाता, इसलिए इस रिंग पर सिर्फ मेरा हक है। वो जाने क्या बोले चली जा रही थी। एक तमस्खुराना तबस्सुम उसके लबों पर फैलाया। रमल का हक नहीं है। वो झटके से अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलकर निकल गई। मम्मी यूं ही पथराई हुई नज़रों से मुझे देख रही थी और सबकी के एहसास से सर झुकाए रमल लबों को कुचले जा रही थी। मैं अब तक शौक था। ये सब यूं इस तरीके से मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए था। मम्मी अब भी बड़ी बेयकीनी से मुझे देख रही थी। हद से ज़्यादा हैरत के सदमे से उनके लब खुले रह गए। तुम मेरे ही बेटे हो ना? वो धीरे से यूं बोली जैसे उनके सोए हुए आसाब जुम्बिश खाकर बेदार हो गए हों। ताहम वो मुकम्मल तौर पर अपनी हैरत समेट नहीं पाई। मेरी मुसलसल खामोशी पर उन्होंने एक मुहिम सी उम्मीद पर रमल की तरफ देखा। वो सर झुकाए शर्मिंदा सी दिखाई दी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी हिम्मत, सारे हौसले रेत की दीवार की मानित बैठते जा रहे हूँ। पहली बार मैं उनकी मोहब्बत करने वाली आंखों से बेरुखी टपकती देखी। मैं जज्बात की रौ में यहाँ तक आ गया कि अंजाम की परवाह ही भूल गया। मम्मी मेरी मुंतजिर थी, खुद को संभालता मैं धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बताने लगा। बस तुम जाओ, मुझे रमल से बात करनी है, मम्मी ने यकसर सख्त लहजे में मेरी बात काटते हुए कहा। मैं मम्मी की उदासी महसूस करता उठाया।
पूरे घर में खामोशी का राज था। मम्मी कमरे में बंद थी और बाबा सख्त ऑफ मूड के साथ लाइब्रेरी में। मैं कमरे में आया। रमल आंखें खोले छत को घूर रही थी। मुझे अना का रवैया याद आ गया। कितनी हकारत थी उसके अल्फाज में। वो रमल को कितनी नापसंदीदगी से देख रही थी। रमल, मैंने एक्सक्यूज़ करने के लिए उसे पुकारा। वो उठकर बैठ गई। तुम अना के आज वाले रवैये का बुरा ना मानना, वो थोड़ी सी जज्बाती लड़की है। मैं ठहर ठहर कर अना का दफ़ा करने लगा। एक निगाह मुझ पर डालकर उसने सर इस बात में हिला दिया। मैंने उसकी आंखों में नमी देखी, अपनी बेकसी और बेबसी पर। एक अजियत की लहर जैसे रग रग काटने लगी। एक दचका था, आगाही का। मेरे दिल ने उसके दर्द को इतनी शिद्दत से क्यों महसूस किया? आखिर क्यों? आज सुबह का सूरज मेरे लिए एक अजियत भरा द्राग साबित हुआ था। काश मैं वलीदा अफंदी, कभी अना अफंदी का वो चेहरा ना देख सकता। मैं अपनी खुशफहमियों में जीप लेता, या काश मैं अना की दहलीज पर ही ना जाता। मैं उसे अपने और उसके साथ का यकीन दिलाने गया, और वो बड़ी बेदर्दी के साथ न जाने किससे अपने और मेरे दरमियान कायम रिश्ते की धज्जियाँ बिखेरती हुई मिली। उफ! मैंने कर्ब से दोनों हाथों में सर थाम लिया। अपने नाम पर मैं चौंका और लाउंज के दरवाजे पर ही रुक गया। आप वलीद भाई से शादी नहीं करेंगी? वो मनाहिल की आवाज़ थी और उसके मुकाबिल अना बैठी थी, जिससे वो ये सवाल कर रही थी। नहीं, बड़ा मुख्तसर, वाज़ेह और सपाट अंदाज था। मैंने दरवाजे के सिरे पर रखे हाथ को मजबूती से दरवाजे पर जमा दिया। अना, आप ही? वली भाई आपसे मोहब्बत करते हैं? मनाहिल की आवाज़ में ऐसी हैरत थी जैसे अना का जवाब उसे दुखी कर गया हो। जानती हूँ, लेकिन मैं वली से मोहब्बत नहीं की। वो मेरा सिर्फ कज़न और दोस्त है। और वो लम्हा भर रुकी, और मनाहिल के लब फड़फड़ाए। मेरा ATM कार्ड? वो अपने जुमलों की आग मेरे चारों तरफ दहका गई थी। क्या कुछ छुपा नहीं उसमें? अना आपी, ये आप क्या कह रही हैं? वो उसकी बहन अब भी हैरतज़दा थी। तुम कितनी सेल्फिश हो। मैं अरहम से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने वली से कभी भी मोहब्बत नहीं की। मुहिम सी उम्मीद जो दिल खुश फहम ने यूं ही बांधी, उसका आखिरी टांका भी टूट गया। वो दोनों अंदर बहस कर रही थी और मेरे कान सिर्फ अपनी हैसियत अना के नज़दीक ATM कार्ड से ज़्यादा नहीं पर साकित थे। उस बुरी तरह से धोखा खाने का तस्वुर मेरे पास ना था। ऐसी हैबतनाक सूरत हाल आएगी, इस नौबत का गुमान भी ना गुजरा। मैं ठठरे हुए असाब और माउफ दिमाग के साथ बुत बना खड़ा था। मुझे लगा जैसे मेरी रूह जिस्म से निकलने लगी हो, या फिर मेरे कदमों से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। एहसास तज़लील से अपने जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमटता महसूस हुआ। उसके अल्फाज मेरे रग रग को छीदते हुए गुजर गए। वो अब भी बोल रही थी। मैं झटके से अपनी जगह से पीछे हटा, जैसे अचानक की तवानाई मेरे अंदर भर गई हो। ग्लास डोर से निकलते हुए मैंने पलट कर देखा, जहाँ वो बेहिसी से बोल रही थी। माजी के पर्दे पर अना अफंदी की तस्वीर उभरी। उसके साथ गुजरे वो लम्हात जो उस पर मेरे लिए बदसूरत याद से ज़्यादा नहीं थे। अजियत अमेज़ लम्हात जो मैंने बेखबरी में गुजार दिए। उसका तस्वुर अब मेरे लिए जहन्नुम की आग से कम नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ एक बार उसका मकरूह चेहरा देखना चाहती थी कि धोखा देने वाले का चेहरा कितना लगता है, कैसा लगता है, मगर देख ना पाया। मैं किस किस बात का मातम करता। यूँ एक औरत के हाथों जज्बों के लुट जाने का, अपनी किस्मत की तारीकी पर, तकदीर की सितम ज़रीफ़ी, अना अफंदी की उस बेयकीनी संग दिली पर, या माँ बाप का दिल दुखाने पर। और अमल, दिल बहुत ज़ोर से टूटा था, मगर उसके टूटने की सदाएं सिर्फ मैं ही सुन सकता था। दूर खड़ा सफाक फिक्रों से छलनी करता वजूद नहीं। ये मेरी पहली और आखिरी शिकस्त है। मेरे दिल पर यखलख्त गहरी यासियत थकन उमड़ आई। कोई ख्याल नहीं था कि झटक देता। वो हकीकत थी, सफाक हकीकत। स्टीयरिंग पर हाथ का दबाव डालते हुए अजियत से आंखें मींच ली। वो कोई ख्वाब तो नहीं था कि आंख खुलने पर गुम हो जाता। मैंने सिगरेट निकालकर लबों से लगाई और लाइटर का शोला दिखाकर एक गहरा कश लेकर धुआं आंखों के सामने फैला लिया और हाथ का तकिया बनाकर जूतों समेत सोफे पर दराज हो गया। तभी दरवाजे पर खटका हुआ। किसी ने दस्तक दी थी। फिर दरवाजे को खुला महसूस करके अंदर आ गया। मैंने लेटे लेटे रुख मोड़ कर देखा। रमल अंदर दाखिल हुई थी। उसने करीब के लैंप का बटन ऑन किया और दूसरे पल कमरे में कदरे बेहतर रोशनी हो गई। लम्हा भर को हम दोनों की निगाह मिली। फिर मैंने ही उस पर से निगाह हटाकर सिगरेट का एक और कश लिया। आपने खाना नहीं खाया? तुम्हें मेरे खाने की या मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। मैं राख झाड़ता हुआ उठकर बैठ गया। मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। मम्मी ने पूछने के लिए भेजा है। मेरे जवाब पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, और अपनी जल्दबाजी पर मैं कदर नाज़िम हो गया। मुझे भूख नहीं। जी? सर हिलाकर वो यूं ही पलटी। मैं मज़ीद गोया हुआ।
मम्मी को कहना मैं सो रहा हूँ। वो जाते जाते रुक कर दरवाजे को पकड़ कर ज़रा सा पलटी, फिर दरवाज़ा हल्के से बंद करके चली गई। मैं अजीब से एहसास के साथ दरवाजे को देखता रह गया। मैं सुलगना करना नहीं चाहता था, लेकिन उसका ख्याल आते ही फिर वही तलमलाहटें उमड़ उमड़ कर ज़ख्मी करने लगती और वो सब कुछ याद आकर सीने में खौलन बनने लगा। मेरी अना खुददारी, एक तरफ धोखा, शराब, खुद का इस्तेमाल होना, ये सब मेरी सोचों में आग सी भर गया। मैं वलीद आफंदी, आसमान से ज़मीन पर रख दिया गया। कहाँ कमी सी थी मोहब्बत में जो तुमने अना आफंदी मुझे यूँ जलील किया। शौक़ तो मनाना था, एक वक्त चाहिए था ये सब भूलने और ख़ुद को संभालने के लिए। मैं खुद पर बीते गए। उस हादसे को क्या नाम दूँ? बेवफाई? आह, ये तो तब होती जब तुम भी मोहब्बत करती। रफ़ाकत इतनी जान अफ़ज़ा नहीं होती जितनी जुदाई जान सोज होती है। लोग जुदा हो जाते हैं तो अज़ाब नाज़िल होता है, लोगों का बदलना भी तो जुदाई है। एक थकी सांस मेरे लबों से निकली और गुज़रे लम्हों की फिल्म में अज़ियत नाकी से मेरे ज़हनों निगाहों के रास्तों से रेंग रही थी। उसके कर्ब का अंदाज़ा सिर्फ मेरे दिलो दिमाग को था। सुबह अपने मामूल के मुताबिक हुई, ना सांस रोकी ना कोई और क़यामत आई। बस मेरा दिल मर गया था। जज्बात से बाहर निकलकर अब मुझे अपनी अना इज़्ज़त नफ्स को बचाना था। अना आफंदी के धुतकारने से पहले खुद को उस रास्ते से हटाना था। मैं फ़्रेश होकर बाहर आया। नाश्ते की मेज़ पर तीनों अफराद की मौजूदगी के बावजूद सरमा की शामों जैसी खामोशी बिखरी हुई थी। सिर्फ बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ उभरती और दम तोड़ देती। मैं कुर्सी घसीट कर रमल के बराबर में बैठा तो दबीज़ खामोशी में हल्का सा इर्ताश पैदा हुआ, मगर मेरे अंदर की खामोशी का टूटना ज़रूरी था। सो बाबा को मुखातिब करके बोला, अब बाबा मैं अना से शादी नहीं करना चाहता। कमरे में मौजूद चेहरों के जावियों में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई थी। बाबा ने चाय का कप होंठों से हटाकर टेबल पर रख दिया। वली ये क्या तमाशा है? बहुत देर बाद उनकी आवाज़ उभरी, फिर लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आकर मुंजमद हो गई। मैं सर झुकाकर प्याली से उठती भाप को देखने लगा। अचानक मुझे लगा ये सारी भाप मेरी आंखों में घुसी जा रही है और रूह में उतरती जा रही है। मैं चुप था। अब इन बेमायनी बातों का क्या मतलब है? मैंने रोहान को आज घर बुलाया है। पलकें झपक कर मैं धुंध को पलकों के पार धकेलता हुआ बोला, आप उनको मना कर दीजिए। कोई तो वजह हो वली। मैंने सर उठाकर मजरू नज़रों से बाबा को देखा, फिर मम्मी को। जवाब भी खफकी से, जो अब भी खफकी से अखबार पर नज़रें जमाए हुए थी, बज़ाहिर मगर दर हकीकत उस तरफ से बेगानी नहीं थी। बेइख्तियार ज़रा के ज़रा उनकी निगाह मुझ पर पड़ी और मेरे बहरान चेहरे को जांच गई। वली अभी नहीं करनी या? मम्मी ने अखबार लपेटकर एक तरफ रखकर पहली बार बराह रास्त मेरे चेहरे को देखा। बाबा ने मेरी तरफ देखा, मगर मैं एक गहरा सांस भरकर कुर्सी धकेलकर उठते हुए बोला, कभी भी नहीं। और फिर ठहरा नहीं, बल्कि लाउंज से बाहर निकल आया। सर, अना अफंदी आपसे मिलने आई है। इंटरकॉम पर मुझे इत्तला दी गई और लैपटॉप पर चलता मेरा हाथ थम गया। उन्हें बिठाओ, बिज़ी हूँ, इंतज़ार करें और मिस रमल को मेरे कमरे में भेज दीजिए। मैं क्या करने जा रहा था मुझे नहीं मालूम। अना की आमद ज़रूर मेरे रात भर से अब तक कोई राब्ता न करने पर थी। वो सुबह से कितनी बार फ़ोन और मैसेज कर चुकी थी और मैंने एक पर भी गौर न किया। मेरा दिल चाहा कि एक हल्की सी ठेस मैं अना को पहुंचाऊं। वो तकलीफ़, वो अजियत जो रात भर मैंने महसूस की, बज़ाहिर बंद मुट्ठी होंठों पर जमाए मैं सामने रखे लैपटॉप पर निगाहें जमाए हुए था, मगर दिमाग कुछ और सोच रहा था। आपने बुलाया? तकरीबन 7 मिनट बाद रमल मेरे ऑफिस में थी और अना को इंतज़ार करते 9 मिनट गुजर चुके थे। बैठो। मैंने उसे अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया। वो बिना आवाज़ किए बैठ गई। सुबह मेरे आने के बाद मम्मी पापा ने कोई बात तो नहीं की? नहीं, उसने आहिस्तगी से सर नफ़ी में हिलाया। मैंने बड़े गौर से रमल का चेहरा देखा। उसकी आंखों में तहीर उमड़ आया था। वक्त से रखता तो अना अफंदी का इंतज़ार बढ़ने लगता। इससे कबल कि वो कुछ कहती, अना दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और हम दोनों को एक साथ देखकर ठठक गई। मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को तारीकी में बदलते देखा। तुम आज कहाँ बिज़ी हो? उसने रमल की जानिब इशारा किया तो रमल घबराकर अपनी जगह से उठ गई। न जाने क्यों वो रमल को देखकर तड़पी थी। उसे मुझसे मोहब्बत तो ना थी। मैं बस सोच कर रह गया, कह ना पाया, हालांकि मेरा दिल चीख चीख कर पुकार रहा था कि अपने तमाम हिसाब किताब मांग लूँ। यौम हिसाब का दिन आ गया। मेरे प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसे ही था। रात से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, इसके लिए? रमल एक बार फिर अना के टारगेट पर थी। अना का रमल को बार बार निशाना बनाना मुझे गुस्सा दिला गया। अना, तुम तमीज़ से बात करो, ये मेरा ऑफिस है और ये तुम्हारी आर्जी बीवी।
میری بات مکمل ہونے سے پہلے وہ چیخ پڑی۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ اسے میری فیور رمل کے لیے اچھی نہ لگی۔ بیوی بیوی ہوتی ہے، یہ عارضی کیا ہوتا ہے نا؟ میں ایک لفظ پر زور دیتا بڑے دل جلانے والے انداز میں بولا۔ وہ اب تک شوق کی کیفیت میں تھی، تبھی رمل باہر دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ میری پکارنے پر رک گئی۔ رمل، آئی ایم سوری، ہم پھر بات کریں گے۔ میرے لہجے میں رمل کے لیے اتنی نرمی دیکھ کر انا اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ رمل نے نہ تو پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا، بس کمرے سے باہر چلی گئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر انا افندی کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے، اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ ولی، تم اتنے خفا کیوں ہو؟ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ میرے چہرے پر اپنے لیے اسپاٹ تاثرات اسے الجھن میں ڈال رہے تھے۔ وہ اب بھی ناسمجھی کی کیفیت میں مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میرا سب جواب دے چکا تھا۔ ولی، میرے لیے ATM کارڈ سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک فقرہ جو مجھے زمین پر پٹک گیا۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں، انا افندی کی تھی، جسے میں نے شدید محبت کی تھی، جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، رمل کو اذیت بھرے راستے سے گزارا۔ شاید یہی میری سزا تھی۔ انا افندی، تمہارا ATM کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے، میں بولا تو اس کی آواز مختل کر گئے۔ ولی، اس کے لب پھڑپڑائے۔ ایک بے یقینی تھی انا کی آنکھوں میں۔ میں ولید افندی تمہیں اپنی محبت سے آزاد کرتا ہوں۔ میری انا، میری محبت انا پہ حاوی ہی ہو گئی۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے دل پر حکومت کرتی ہو۔ مگر میرے دل کی آواز اندر ہی گھٹ گئی۔ ولی، وہ منمنائی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ انا، مجھے گزرے دنوں پر ندامت نہیں، افسوس ہے۔ تو محبت کا دعویٰ کیے بنا بھی مجھے اپنا ATM سمجھ لیتی تو میں سب کچھ تمہارے لیے کرتا، کیونکہ میں تو تم سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے دھتکارنا چاہا، مگر میں ایسا کر نہ سکا۔ میری محبت شفاف تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہ تھی۔ محبت مر سکتی ہے، اس کے لبوں سے پھسلا اور میرے دل کے اندر کروٹ لینے لگا۔ وہ مجھے پھر سے امتحان میں ڈالنے کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کیوں اب یہ پوچھ رہی ہے؟ ہاں انا، محبت مر سکتی ہے۔ محبت تو اس پودے کی طرح ہے جسے پانی ہوا بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، نہ دو تو سوکھ جاتے ہیں۔ میری عزت نفس انا افندی کا مزید شکار بننے کو تیار نہ تھی، تبھی تو میرا دل آج انا افندی کے خوبصورت چہرے اور دلکش محبت بھرے انداز پر دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ ولی، ایک بار میری بات تو سن لو۔ وہ عاجزی سے میری جانب بڑھی، مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ولید افندی کو کسی کی خواہش نہیں، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ رو رہی تھی اور میرا دل تڑپ رہا تھا، مگر میرے چہرے پر ابھرتا سکون اسے حیران و پریشان کر رہا ہوگا۔ روتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ولی، میں تم سے محبت، میں نے ٹوک دیا۔ اب اور نہیں انا، تم جا سکتی ہو، میں پھر آؤں گی۔ اس پل تم غصے میں ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی نم آنکھیں میرے چہرے پر سجائے بڑے وثوق سے کہہ رہی تھی، اور میرا دل انا افندی کی محبت سے خالی ہوا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا، میں اسے دھتکار نہ سکا اور خود کو اس کی زندگی میں نکال لیا۔ وہ شکستہ قدموں سے لوٹی یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ درد، سسکیاں، کیا کچھ نہیں چھپا تھا۔ کیا محبت مر سکتی ہے؟ میرے کانوں کے قریب وہ اب بھی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مفاد پرست لوگوں کی محبت مر سکتی ہے، لیکن اس محبت میں میرا مفاد کہاں تھا؟ وہ پھر آئے گی، وہ کہہ کر گئی تھی۔ انا، اپنی طرف آنے والے تمہارے سارے راستے میں خود ہی بند کر چکا ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس بھر کے خود کو کرسی پر گرا لیا۔ میں اس لمحے ہر سوچ کو دور پھینکنا چاہتا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے بے مقصد سڑک کے کنارے درختوں کی لمبی سی قطار کے نیچے کنارے کنارے چلنے لگی۔ چانچا سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جو قدموں تلے آ کر چرمرا رہے تھے۔ اسے لگا اس کی زندگی بھی شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا بن کر رہ جائے گی، بے حیثیت، بے نوا، بے کس۔ وقت کی ہوا جہاں چاہے گی اڑاتی لے جائے گی۔ اس کا ذہن ملی کی باتوں اور ان کے طنزیہ فکروں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی ہے۔ بس ایک تصویر تھی جو صاف اور واضح تھی، جو اس کے دل کے جزدان میں ابھری تھی۔ وہ رک گئی۔ سامنے اسٹاپ تھا، بارش کی بوندیں تیز ہونے لگی۔ وہ اسٹاپ پر موجود کھردری سطح والے بینچ پر بیٹھ کر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اپنی حیثیت بے نوا، بے کس سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بڑی بد دلی سے آفس سے نکلا تو بارش اپنے جوبن پر شروع ہو چکی تھی۔ آہ محبت، شاید دکھ ہی دکھ ہے، وصل کی چھاؤں ہو یا ہجر کی دھوپ، نہ بکھرنے دیتی ہے نہ جڑنے۔ سڑک پر اچھی خاصی رونق تھی۔ میرے اندر تو سناٹا اترا ہوا تھا، اور اپنے اندر کا یہ سناٹا
مجھے ہر شے پہ محسوس ہو رہا تھا۔ درخت بھی مجھے بے حد خاموش، ملول اور اداس سے دکھائی دے رہے تھے، افسردگی میں ڈھلے جیسے میرے دل کے ہمراہ رو رہے ہوں۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھی رمل دکھائی دی۔ میں نے قدرے نزدیک جا کر گاڑی روک دی۔ معذرت بھی کرنی تھی۔ دوپہر میری اور انا کی لڑائی میں وہ خواہ نشانہ بن گئی تھی۔ میں نے ہارن بجایا تو ذرا سا گھوم کر اس نے دیکھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی اور کھلے دروازے سے اندر جھانک کر بولی، شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ مجھے اس کا لہجہ قدرے روکھا سا لگا۔ شاید وہ دوپہر والے واقعے پر خفا تھی، وہ ناراض ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنی اور انا کی جنگ میں اسے شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آ جاؤ رمل، میں گھر ہی جا رہا ہوں، تم سے بات بھی کرنی ہے۔ 2-3 منٹ شش و پنج میں مبتلا کھڑی بارش میں بھیگتی رہی، پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز خفگی لیے تھا اور میرے لبوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ بکھر آئی۔ تو میرے ساتھ سفر کرنے سے تو ڈر نہیں رہی؟ میں نے یوں ہی بات شروع کرنے کے لیے کہا۔ وہ میری بات پر حیران ہوئی، پھر تنک کر بولی، کیوں؟ میں کیوں ڈروں گی؟ میں نے ہلکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے ونڈ اسکرین کے پار برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس لیے کہ آفس کا کوئی فرد ہمیں ایک ساتھ نہ دیکھ لے، پھر اسکینڈل بن جائے گا۔ میں ہلکے سے مسکرایا۔ جواباً وہ بنا کسی تاثر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اس پل اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، سو پوچھنے لگا، کب تک جاب کرو گی؟ میرے سوال اسے حیران کر رہے تھے۔ چہرہ موڑے کتنے پل وہ مجھے گھورتی رہی، پھر اس کے لبوں نے جنبش کی۔ آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں سوچا؟ میں نے ابرو اچکا کر قیاس کیا۔ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ وہ میرے ہی انداز میں جواباً بولی، تو میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ 2 سال پورے ہونے والے ہیں ہمارے اس عارضی بندھن کو، اور تمہاری اماں تمہیں گھر سے نکال چکی ہیں۔ اب کہاں رہنے کے ارادے ہیں؟ میں خاصی بے پرواہی بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر رہ گئی۔ شاید اسے مجھ سے ابھی بھی اتنی صفاقی کی امید نہ تھی۔ رمشا پھپھو کے گھر کچھ دن رہوں گی، بعد میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے بمشکل بول پا رہی ہو۔ ایک ثانیہ کے لیے میں خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ سے گویا ہوا، اتنا عرصہ ساتھ رہنے سے تمہارے ہمارے درمیان قائم رشتے کو لے کر کوئی جذبات پیدا نہیں ہوئے؟ میں نے ونڈ اسکرین سے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ بارش کی وجہ سے کار کی رفتار کافی کم تھی۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کہیں ثانیہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ ابرو اچکا کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے جذبات؟ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، آواز میں بھی کھردرا پن سا تھا۔ پتہ نہیں آہانت کا احساس ہوا تھا یا کیا مجھے فیلنگ کو بیان کرنا پڑے گا؟ بے ساختہ میرے لبوں سے پھسلا اور وہ لب بھینچے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ میں تمہارا جواب چاہتا ہوں۔ میں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریے۔ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے وہ بولی تھی، میں اس سے کیا کہتا کہ ہمارے مابین جو رشتہ ہے اس کو قبول کر لو، کہ محبت تو ہو چکی تھی، یہی کہ تم چاہو تو ہمارے گھر رہ سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے لفظ اب پر خاصا زور دیا۔ وہ چونکی تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہو۔ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی۔ اس نے مجھے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے سب یاد ہے، ذرا سا۔ میرے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ ایک بار پھر سے خاموشی کا لبادہ اوڑھ گئی تو مجھے اسے متوجہ کرنا پڑا۔ تم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا؟ جیسے کہ میری ڈائری پر تم نے شیکسپیئر کا قول لکھا تھا، محبت آنکھوں سے نہیں دل سے ہوتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا اندھے ہوتے ہیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وضاحتی انداز اپنایا ہی کہ میں بول پڑا، تم نے اندھا دیوتا مجھے کہا تھا؟ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد رہا اور سو میری ڈائری میں لکھ دیا۔ میں نے اس کا فقرہ مکمل کر دیا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی اور ایک زہر خندیات میرے چہرے پر زخمی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہاں، محبت کا دیوتا اندھا ہوتا ہے، جبھی تو یہ کچھ محسوس کر پاتا ہے نا دیکھ، دھیمے لہجے میں گویا ہوا، مگر ہم اس جذبے سے خود کو روک نہیں سکتے، یہ کب ہمیں اپنا اسیر کر لے کیا خبر؟ وہ ہولے سے بولی تو میں چونک گیا۔ میرا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ حیرت زدہ انکشاف سے خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ اپنی بے اختیاری پر قابو پاتی وہ مجھ سے گاڑی روکنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ میں نے پہلو بدل کر اس کی طرف رخ کرتا ہوا بولا، تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ محبت طویل قربتوں کا رد عمل نہیں، بلکہ یہ تو وحی کی طرح ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے۔
ہاں رمل، وہ لمحہ جس میں تمہیں محبت ہوئی اور میرے دل سے محسوس کرنا شروع کیا کہ اعتراف محبت اتنا ہی مشکل ہے۔ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ نہیں، اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے پانی کو دیکھا۔ وہ نم آنکھیں لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان نم آنکھوں میں نے ایک عکس دیکھا، ایک گہری سانس بے ساختہ میرے لبوں سے خارج ہو گئی۔ مجھے اپنا عکس اس کی آنکھوں میں دکھائی دیا تھا، اور یہ فطری عمل تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی تھی تو میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اس کا شوہر۔ چاہتے نہ چاہتے بھی وہ میرے نکاح میں تھی۔ حقیقت اور سچائی کی روشنی میں میری منقوہ ایک چھت تلے ہم نے کئی ماہ ساتھ گزارے تھے، ایک دوسرے کے غم بانٹتے ہوئے۔ میرے آبلے دل پر ایک پھوار پڑی تھی۔ لمبی مسافت کے بعد تھکن سے چور ٹھہراؤ کے لیے آسرا۔ میں رمل کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ میں جان گیا ہوں وہ مجھ سے محبت کر چکی ہے۔ میں اسے مان عزت ضرور دوں گا۔ میرا دل ابھی زخمی تھا، اتنی جلدی زخم بھر نہیں سکتا تھا، مگر میں کسی اور کا دل زخمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے محبت کروں گا رمل، مگر کچھ وقت درکار ہے پرانے زخم بھرنے کے لیے۔ ہاں، میں تمہارے دل کو ٹھیس ہرگز نہیں لگنے دوں گا۔ وہ میری خود پر مسلسل مرکوز نگاہ دیکھ کر نروس سی ہونے لگی تو میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی، اس کی نگاہ میرے ہاتھ میں تھمے اپنے ہاتھ پر تھی۔ وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں مجھ پر مزید عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ آؤ گھر چلیں، جہاں ممی پاپا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہ پلکوں کو جھپکتی ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ رونے لگی تھی، شاید تشکر کے آنسو تھے۔ رکے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ رمل، میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور جب ہم اس سفر پر ساتھ ہیں تو ہمارے دل بھی ایک ساتھ ہوں گے، اور پھر مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ اور میں نے اس کی دھندلائی آنکھوں میں جھانکا۔ اور تمہیں بھی۔ میں معنی خیزی سے مسکرا دیا، جبکہ وہ بے اختیار نگاہ پھرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سمے وہ مجھے بہت معصوم اور پیاری لگی تھی۔ میں نے اسے مزید تنگ نہ کیا، اس کے گالوں پر بکھرے آنسوؤں سمیٹا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ ذرا کہ ذرا گردن گھما کر ایک اچرتی نگاہ رمل پر ڈالی۔ وہ اب بھی بے آواز روتی، کھڑکی سے باہر بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ برستی بارش میرے دل کی سطح پر گر رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ میرے لبوں نے بے آواز فکر ادا کیا، اور دل میں طمانینت اتر آئی، کیونکہ اب میرا دل چاہنے لگا تھا کہ کوئی مجھ سے محبت کرے۔ اب منزل تک جانے والا راستہ بے حد شفاف اور روشن تھا، اور ساتھ بیٹھے وجود نے باہر برستی بارش کو دیکھتے سوچا، کتنا عجیب تھا یہ سب کچھ۔ میں نے سنڈریلا والی کہانی کے خواب کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے زندگی کو حقیقت پسندی سے گزارا تھا، اور مجھے سنڈریلا جیسی زندگی مل گئی۔ حالانکہ نہ تو میں سنڈریلا کی طرح خوبصورت تھی، اور نہ میرا دل ویسا جس نے محبت کی خواہش کی ہو، مگر محبت پھر بھی ہم پر حکومت کرتی ہے۔ تبھی تو میرا دل میرے آگے بے بس ہو گیا، اور مجھے ولید افندی سے محبت ہو گئی تھی۔ اور یہ تھا آج کا خوبصورت ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اس ناول کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ یہ تھرو آؤٹ ناولس کی جرنی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، اور جو میں روز آپ لوگوں کو اتنے اچھے اچھے ناول سناتی ہوں، مجھے تو خود اتنا مزہ آ رہا ہے اتنے سارے اچھے ناولس پڑھ کر۔ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناولس کیسے لگ رہے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔